علمی پوائنٹ نمبر 1، بھائیو اس بات پر اجماع ہے کہ ہر صاحب نصاب عاقل اور بالغ مسلمان پر اس کا جو بچت والا مال ہے جس پر سال گزر جائے، قمری سال، لیونر ایئر، تو سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینا اس پر فرض ہے۔ اس پہ پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت کا، اہل تشیع کا، جتنے اہل سنت کے آف شوٹس ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اور اسی طریقے سے اہل تشیع کے اندر چاہے وہ زیدیہ فرقہ ہو، اثنا عشری ہو، سب کا اس پر اجماع ہے کہ یہ زکوٰۃ دینی ہے ہر اس مسلمان نے جو صاحب نصاب ہو جائے سال میں ایک دفعہ، جب وہ اس تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر جائے جسے ہم نصاب کہتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر کوئی شخص یہ زکوٰۃ دے دے گا تو پھر کنز یعنی مال کا جوڑنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا، خزانہ جمع کرنا جائز ہو جائے گا اگر وہ ریگولرلی زکوٰۃ دے گا۔ ادروائز آپ نے پچھلی دفعہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 33 اور 34 اور 35 کے کانٹیکسٹ میں سن لیا کہ یہ مال جو ہے سونا اور چاندی یہ گرم کر کے ان لوگوں کے ماتھوں پر داغے جائیں گے اور ان کے پہلوؤں پر، ان کے پیٹھوں کے اوپر جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ پچھلی دفعہ میں نے ڈیٹیل سے 73 منٹس اسی بھی تو گفتگو کی تھی۔ اس حوالے سے ایک موقوفاً صحیح حدیث بھی موجود ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 632 نمبر۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جو مال کسی کو حاصل ہوا اور اس کے پاس 1 سال تک پڑا رہا تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی نقل کیے ہیں اس حوالے سے کہ اگر سال گزر گیا، سال گزرنے سے جسٹ تھوڑی دیر پہلے اگر اس صاحب نصاب کے مال میں کوئی اور مال ایڈ ہو گیا تو کیا صرف سال گزرنے والے مال پر زکوٰۃ دے گا یا پورے مال پر دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اکثر اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ پورے ہی مال پر وہ زکوٰۃ دے گا، کیونکہ صاحب نصاب وہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اگر وہ 12 مہینے چاند کے اعتبار سے، قمری اعتبار سے پورا ہونے سے پہلے اگر 10ویں مہینے اسے اور رقم مل گئی تو اس کے اندر ایڈ ہو گئی تو پوری کی وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ دینی چاہیے یا رمضان کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں، تو اس میں رمضان کی کوئی قید نہیں، رمضان کے علاوہ بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جب بھی آپ کا لیونر ایئر پورا ہوگا آپ اس کے مطابق زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1904، مسلم میں 2707، کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اعمال کے ثواب کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ چونکہ رمضان میں ثواب اعمال کا بڑھ جاتا ہے 700 گنا تک، اور اللہ چاہے تو کسی کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ نکالی جائے، چوپڑیاں نہ لے، دو ٹھیک ہے۔ جیسا کہ عمرے کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے متفقن علیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان مبارک میں عمرہ کیا گویا اس نے حج کیا، اور مسلم کے ایک طرق میں آتا ہے اور ابو داؤد کے ایک طرق میں کہ گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا جس نے رمضان مبارک کا عمرہ کیا۔ تو اسی طریقے سے پریفریبل یہی ہے، اور ویسے بھی حساب رکھنا آسان ہو جائے گا قمری سالوں کا، کیونکہ ہم تو جو ہے وہ شمسی سالوں کے اعتبار سے چل رہے ہوتے ہیں، تو لیونر ایئر کے مطابق ہم نہیں چل رہے ہوتے، ہم سولر ایئر کے مطابق چلتے ہیں۔ تو اگر یہ لیونر ایئر کا حساب رکھنا ہے تو رمضان میں ثواب بھی زیادہ اور حساب رکھنا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا بھائیو، اس بات پر بھی اجماع ہے کہ کوئی شخص اپنی زکوٰۃ پیشگی بھی نکال سکتا ہے، یعنی اگلے سال کی پہلے ہی نکال لے، اپنے پاس حساب کتاب نوٹ کر لے۔ اسی طریقے سے وہ ڈیلے کر کے بھی نکال سکتا ہے، اور اسی طریقے سے پر منتھ ڈیوائڈ کر کے بھی نکال سکتا ہے۔ اگر سال بعد اس کی سپوز 40,000 بن رہی ہے تو 12 مہینوں پر ڈیوائڈ کر کے ایک تنخواہ دار آدمی تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے اپنی زکوٰۃ دیتا رہتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے، اس پر اجماع موجود ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بھی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 679 نمبر، اور ابو داؤد میں 1624، اور امام ترمذی نے اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی نقل کیے ہیں کہ زکوٰۃ پیشگی بھی عطا کی جا سکتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، اجماع کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کن کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، ان کا نصاب کیا ہے، اور کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے، یہ تینوں چیزیں، یہ انشاءاللہ اب ہم اس علمی پوائنٹ نمبر 2 میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔
اس میں میں احادیث کے حوالے دے دیتا ہوں جلدی سے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1454 نمبر حدیث. یہ ڈیٹیلڈ حدیث ہے تقریباً 2 صفحوں پر, اور تقریباً زکوٰۃ کے 80% مسائل اس صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے جو انہوں نے حضرت انس ابن مالک کو لکھا تھا جب انہیں بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا. تو یہ خط لکھا انہوں نے اور کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا یہ نصاب بتایا ہے, اور یہ زکوٰۃ مسلمانوں سے لینی ہے, غریبوں سے لے کر امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کرنی ہے. وہ بڑا ڈیٹیل خط ہے, 1454 صحیح بخاری کے اندر 80% مسائل زکوٰۃ کے اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں. دوسری حدیث ہے 1459 صحیح بخاری میں ہی, صحیح بخاری میں 1483 اور 1499. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 2263, 2265, 2268, اور اس کے علاوہ بھی جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ, الموطا امام مالک, مسند امام احمد, اور بھی احادیث کی کتابوں میں ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ زکوٰۃ کے احکام و مسائل موجود ہیں. ان کی روشنی میں اور اجماع امت کی روشنی میں کل 10 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. 10 چیزیں. اب میں یہ 10 کی 10 چیزیں بیان کروں گا تیزی سے, اور ان چیزوں کے نام بتاؤں گا. نمبر 1, نمبر 2 ان کا نصاب, وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کیا ہے جو کراس ہو تو اس کے بعد زکوٰۃ شروع ہوتی ہے, اور نمبر 3 یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے ان چیزوں پہ. نمبر 1, سونا, گولڈ. گولڈ اگر کسی کے پاس 20 دینار ہو تو سال میں آدھا دینار اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہو جاتا ہے. 20 دینار آج کل کے دور کے اعتبار سے 7.5 تولے سونا بنتا ہے, اور 1 تولہ 11.664 گرام ہوتا ہے. گرامز میں یہ نصاب بنے گا 87.48, 87.48 گرام. جب کسی کے پاس اتنا گولڈ جمع ہو جائے تو اس نے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. کتنی دینی ہے؟ 2.5%. اور 2.5% نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو اس کی مالیت بن رہی ہے اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں تو 2.5% آ جائے گا. 40 پہ تقسیم کرنا ہے. دوسری چیز وہ ہے کرنسی. روپے کی شکل میں, ڈالر کی شکل میں, پاؤنڈ کی شکل میں, ریال کی شکل میں, کسی بھی شکل میں کرنسی. کرنسی چونکہ سونے کا ایکویلنٹ ہے, انشاءاللہ یہ اگلے پوائنٹ میں ڈیٹیل سے اس پہ بحث بھی کروں گا. یہ وہ چیز ہے جو مولوی چھپاتے ہیں اور چاندی کا نصاب لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ اپنی تجوریاں بھریں. حالانکہ چاندی کے نصاب سے تو ایک صحت مند جو ہے وہ بکرا بھی نہیں خریدا جاتا, جبکہ بکرے کا نصاب جو ہے بکریوں کا وہ 40 بکریوں سے شروع ہوتا ہے. وہاں 40 بکریوں سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے, اور یہ لوگ 38,000 روپیہ جو چاندی کا نصاب بن رہا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ بتا دیتے ہیں. وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس میں اگلے پوائنٹ میں بتاتا ہوں. تو کرنسی جو ہے یہ بھی سونے کے ایکویلنٹ ہے, لہٰذا وہی نصاب ہوگا 7.5 تولے سونا یا 87.48 گرام, اور اس پہ بھی 40واں حصہ یعنی 2.5% ادا کرنا ہوگا. تیسری چیز ہے چاندی. اگر کسی کے پاس ہو, جیسے کہ ابھی یہ آرٹیفیشل جیولری کا بھی رواج ہے اور چاندی کا بھی لوگ کام کرتے ہیں, تو چاندی کا نصاب ہے 200 درہم پر 5 درہم. چاندی کا نصاب 200 درہم پر 5 درہم ہے. تو یہ آج کل کے 200 درہم اگر چاندی کے وہ کیلکولیٹ کیے جائیں تو یہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے. اور اگر گرامز میں اسے 11.664 والا فارمولا لگا کر کیلکولیٹ کیا جائے تو 612.36 گرام یہ بنتا ہے چاندی کا نصاب. اس پہ بھی 40واں حصہ دینا ہوگا. 40 پہ تقسیم کریں گے یا 2.5% نکال لیں. چوتھی چیز ہے مال تجارت. مال تجارت سے مراد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی دکان ہے, اس میں اس نے کپڑا رکھا ہوا ہے, یا میڈیکل سٹور ہے, اس میں اس نے ادویات رکھی ہوئی ہیں جو اس کے پاس رہتی ہیں, جو اس نے کاروبار کے اندر اپنا سارا مال لگایا ہوا ہے, اور وہ سٹور کی انوینٹری کی فارم میں موجود ہے. اسی طریقے سے کمرشل پلاٹس ہیں کسی کے پاس, بیچنے کی غرض سے وہ پلاٹس خریدتا ہے. ویسے اگر پلاٹ ہے کسی کے پاس, جب تک اس پہ زرعی زمین کے اوپر کاشتکاری نہ کی جائے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں بنتی, وہ تو کاشتکاری کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے اگر کی جائے, ورنہ کوئی نہیں. لیکن کمرشل پلاٹس بیچنے کی نیت سے جو لیے جاتے ہیں, چاہے پراپرٹی ڈیلر لے یا عام آدمی اپنی سیونگ کو یہ کر لے, چلاک بننے کی کوشش کرے کہ وہ سونے کی بجائے پلاٹ خرید لے اور کہ جی میرے پاس سونا تو نہیں, زکوٰۃ نہیں لگے گی, تو بھائی عقل آپ کی بھی نہیں کام کرتی کہ سیونگ کے اوپر زکوٰۃ ہے. اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں آپ دے سکتے, اپنے آپ کو دے سکتے ہیں. تو کمرشل پلاٹس جو انسان نے خریدے ہوئے ہیں سیونگ کے طور پہ, ان کی بھی کیلکولیشن پر سونے کا نصاب لگے گا, اور اسی طریقے سے دکان کے اندر جو مال ڈالا ہوا ہے اس پہ بھی 40واں حصہ زکوٰۃ دی جائے گی. 5ویں نمبر پہ ہے زمین کی پیداوار.
چاہے وہ غلے کی فارم میں ہو، کھجور کی پھل کی فارم میں، تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے. اور اس کے لیے جو تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے، نصاب ہے، وہ ہے 5 وسق. ایک وسق جو ہے وہ 60 سا کے برابر ہوتا ہے، اور ایک سا جو ہے وہ 4 مد کے برابر ہوتا ہے، اور ایک مد 600 گرام بنتے ہیں ہمارے زمانے کے. لہذا یہ پوری ملٹیپلیکیشن کرنے کے بعد 5 وسق جو ہیں وہ بنتے ہیں آج کل کے 720 کلو گرام. تو 720 کلو گرام جس کے پاس غلہ ہوگا تو اس پر اسے زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن غلے کی زکوٰۃ زیادہ ہے. وہ ہم نے جو زکوٰۃ سنی سونے کی، اس سے یہ 4 گنا ہے، 10% زکوٰۃ ہے. اور وہ اس صورت میں 10% ہے، اسے عشر بھی کہتے ہیں، کہ اگر زمین کی پیداوار کو جو پانی ہے وہ بارانی ہو، زمین اس کی یعنی نیچرل اریگیشن ہو، بارش کے ذریعے یا نہر کے ذریعے پانی اس کو لگتا ہو، جس پہ اس کا اپنا خرچہ کوئی نہ آتا ہو، تو پھر عشر دیں گے 10واں حصہ، 100 میں 10 روپے. تو یہ 720 جو ہے اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں 10 کے اوپر، تو یہ 72 kg اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اگر زمین جو ہے وہ کنویں کے ذریعے سیراب کی جاتی ہے، ظاہر ہے اس پہ بجلی کا بل بھی دینا پڑے گا، آپ خود بھی اس پہ خرچہ کر رہے ہیں، تو شریعت نے اس میں آسانی دی ہے کہ پھر آدھا عشر دینا ہوگا، یعنی پھر زکوٰۃ جو ہے وہ 5% رہ جائے گی. اس طرح 10%، اس طرح 5%. چھٹی چیز ہے شہد. شہد پہ بھی عشر ہے جس طرح کے غلے کے اوپر ہے، لیکن وہ اس کا تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے 10 مشکیزے. اگر شہد ہو تو اس میں سے 1 مشکیزہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. یہ تو خیر مطلب یوزل اس طرح استعمال نہیں ہوتی ہیں آج کل چیزیں. 7ویں چیز ہے اونٹ. اونٹ کا نصاب جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آیا ہے، اور بخاری کی اس ڈیٹیل حدیث میں 1454 نمبر، کہ 5 سے کم اونٹوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. 5 اونٹ جس کے پاس ہوں گے تو اس کی زکوٰۃ شروع ہو جائے گی. 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ایک ہی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اور وہ کیا نکالنی ہوگی؟ 1 بکری دینی ہوگی. نارمل بکری 1، یہ زکوٰۃ بنے گی. لیکن جیسے ہی 25 اونٹ ہوں گے تو 25 سے لے کر 35 تک اگر یہ اونٹ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ 35 اونٹوں کے اوپر 1 سال کی اونٹنی جو ہے یہ زکوٰۃ کے طور پر نکالنی ہوگی. اور اس پہ بھی اجماع ہے کہ اس کے بدلے سونا یا کرنسی بھی دی جا سکتی ہے اس کی ویلیو کیلکولیٹ کر کے. 8ویں چیز ہے گائے. اس طریقے سے 35 کے آگے بھی ڈیٹیل چلتی ہے سینکڑوں تک، تو اب ٹائم نہیں ہے چونکہ آج کل لوگوں کی ضرورت نہیں، لہذا میں اسے چھوڑ رہا ہوں. 8ویں چیز ہے گائے یا بھینس. بھینس بھی گائے کے حکم میں داخل ہے. میں نے اجماع کی حجیت مسئلہ نمبر 31 میں یہ چیز ثابت کی ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہوگی. 30 گائے جب ہو جائیں گی تو پھر زکوٰۃ سٹارٹ ہو جائے گی، اس سے پہلے زکوٰۃ کوئی نہیں. اور جس کے پاس 30 گائے ہوں تو 1 سال کا اس نے بچڑا گائے کا وہ زکوٰۃ میں دینا ہوگا. اور جس کے پاس 40 ہوں تو وہ پھر 2 سال کا بچڑا. اور اس طریقے سے پھر آگے ایکویشن چلتی ہے. 9ویں چیز ہے بکریاں اور بھیڑیں. ان پہ بھی زکوٰۃ ہے. جس کے پاس 40 بکریاں ہوں گی تو تب اس کی زکوٰۃ شروع ہوگی، 40 سے کم پر شروع نہیں ہوگی. 40 سے لے کر 120 تک صحیح بخاری 1454 نمبر کی روشنی میں حدیث نمبر 1 بکری زکوٰۃ دینی ہوگی. 40 بکریوں سے لے کر 120 بکریوں تک جس کے پاس ہے. اور 121 سے لے کر 200 تک ہو تو پھر 2 بکریاں دینی ہوں گی. اور اسی طریقے سے آگے ایکویشن چلتی ہے. 10ویں چیز ہے دفینہ، رکاز یا معدنیات، یہ زمین میں سے نکلا ہوا مال. اس زمانے میں بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سونا کسی کی زمین سے نکل آئے یا معدنیات نکل آئے، نمک نکل آئے، یا آج کل کے دور میں اگر کسی کی خوش قسمتی ہو تو تیل نکل آئے، تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی. دفینے کے اوپر زکوٰۃ سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ زکوٰۃ ہے اس کے اوپر، اور وہ ہے 20%. 100 میں 20 روپے، 5واں حصہ دفینے کے اوپر. یعنی کہ وہ 100 روپے کا مال ہے تو 20% دینا ہوگا، 5واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. یعنی عشر سے بھی ڈبل ہو گیا. سب سے زیادہ زکوٰۃ جو ہے وہ دفینے کے اوپر ہے، معدنیات کے اوپر ہے. اگر کسی کی زمین سے کوئی ایسا خزانہ نکل آئے تو یہ سب سے زیادہ زکوٰۃ اس کے اوپر ہے. علمی پوائنٹ نمبر 3، یہ بڑا علمی پوائنٹ ہے سمجھنے والا، اور وہ ہے بھائیو کرنسی نوٹ کا مسئلہ. یہ مشکل ترین ٹاپک ہے. کرنسی نوٹ ہے، روپے کی شکل میں یا
डॉलर की शक्ल में, पाउंड की शक्ल में, यूरो की शक्ल में या रियाल की शक्ल में, तो इस करेंसी को क्या सोने के इक्विवेलेंट लिया जाएगा या चांदी के इक्विवेलेंट लिया जाएगा? यहां पर मौलवी डंडी मारता है, क्योंकि उसके मदरसे इसके ऊपर चल रहे हैं। मैं आपको हक बात बताऊंगा जो बनती है। इसको आप समझ लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में दो तरीके से तिजारत का सिस्टम राइज था। नंबर वन, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम कहते हैं अशिया के बदले अशिया का लेन देन। मसलन 2 किलो गंदम देकर 1 किलो दूध किसी से ले लिया जाए, अशिया के बदले अशिया। इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। अभी भी तिब्बत साइड पे और दूर दराज के जो इलाके हैं उनमें ये बार्टर सिस्टम अब भी चल रहा है। और दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में जो सिस्टम राइज था वो मनी एक्सचेंज का था, यानी कि पैसे देकर, माल देकर उसके बदले चीजें खरीदी जाएं। और उस वक्त दो बेसिकली जो हैं वो चीजें इस्तेमाल होती थी। नंबर एक, दीनार, जो गोल्ड का, सोने का कॉइन होता था, सोने का सिक्का दीनार कहलाता था, और चांदी का सिक्का दिरहम कहलाता था, सिल्वर कॉइन। क्योंकि ये दोनों प्रीसियस धाते हैं, कीमती धाते हैं। और सोना तो खुसूसन, जिस तरह लकड़ी में दियार जो है उसको कभी कीड़ा नहीं लगता और ये साल हर साल रहती है, सोना एक ऐसी धात है इस रुए अर्ज पे जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 100% है, यानी उसमें से अगर बिजली गुजारी जाए तो बिजली जाया नहीं होती, लेकिन सोने की तारें नहीं बनाई जा सकती। और सोने को जंग नहीं कभी लग सकता। इसको चाहे जमीन में 1000 साल के लिए भी दफना देना, सोने को जंग नहीं लगता। और ये इंसानियत को ज़ाहिर है हजारों साल से, आप से भी पहले हजारों साल से लोगों को ये बात पता थी कि सोने को जंग नहीं लगता, इसलिए सोना एज ए करेंसी अडॉप्ट किया गया, और चांदी को भी। अच्छा, इस बात पर भी उम्मत का इजमा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में जो 20 दिनार जो गोल्ड था, आजकल के 7.5 तोले सोना बनता है, और उस जमाने के 200 दिरहम चांदी जो है वो आजकल के 52.5 तोले चांदी बनता है। तो 52.5 तोले चांदी और 7.5 तोले सोना, इनकी वर्थ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में एक थी, और ये निस्बत 1:7 की बनती है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में सोना चांदी से 7 गुना महंगा था। 1 तोले सोने से आप 7 तोले चांदी खरीद सकते थे, या 7 तोले चांदी से 1 तोला सोना खरीद सकते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ सोने का इस्तेमाल ज्यादा शुरू हो गया और चांदी ऑब्सोलीट होना शुरू होगी, नापैद होना शुरू होगी। हत्ता कि इस वक्त दुनिया में चांदी एज ए करेंसी इस्तेमाल नहीं होती। सोने की बुनियाद पे ही स्टेट बैंक्स जो है पूरी दुनिया के वो रुपया छापते हैं। तो वक्त के साथ साथ चांदी डीवैल्यू होती चली गई, और अब यह सूरत हाल है आज की डेट में 23 अगस्त 2014 को पाकिस्तान में चांदी का जो तोले का रेट है तकरीबन 750 रुपया है, और सोने का तोले का रेट 48,500 रुपया है। तो वो निस्बत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में 1 और 7 की थी, अब वो हो चुकी है 1 और 65 की। तो बहुत फर्क आ चुका है, इसलिए कि वो एज ए रेफरेंस चांदी इस्तेमाल नहीं होती अब करेंसी के तौर पर। सोने को पूरी दुनिया ने स्टैंडर्ड मान लिया है, यह है वजह। अच्छा, जब ये सोने और चांदी के सिक्के इस्तेमाल होते थे जिस जमाने में, तो ये पूरी दुनिया के अंदर सिक्का चलता था। क्यों? कि जो सोने का सिक्का होता था उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, पोशीदा उसकी वैल्यू और उसकी फेस वैल्यू ये बराबर होती थी। ये दो ही कीमतें होती हैं। हमारे नोट की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो हो सकता है स्टेट बैंक ने उतना सोना ना रखा हो, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये 100 रुपए का जो है ये नोट, इसके पीछे इतना सोना है। लेकिन अगर आपको 100 ग्राम का सोने का कॉइन दे दिया जाए, सिक्का, वो आप पूरी दुनिया में कहीं ले जाएं, उसकी वैल्यू वही रहेगी। इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी पोशीदा वैल्यू और उसकी फेस वैल्यू उतनी ही होगी, पूरी दुनिया में कहीं ले जाएं सोने को, वो स्टैंडर्ड है। फिर ह्यूमन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट आया 18वीं सदी के अंदर, जब यहूदियों ने बैंकिंग का सिस्टम शुरू किया। एक पूरी नेगेटिव
साजिश के तहत, और उन्होंने लोगों का सोना अपने पास रख के कहा कि भाई सोना तो चोरी हो जाएगा, आप हमारे पास रखवाएं, हम हिफाजत करेंगे इसकी। और फिर लोगों ने कहा सोना अगर आपके पास होगा तो भाई हम लोगों से लेन देन कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा हम इस तरह करेंगे, आपको एक रिसिप्ट, एक रसीद और एक सर्टिफिकेट जारी कर देंगे, आप उस सर्टिफिकेट की गारंटी हमारी होगी पीछे से, हम उसकी बुनियाद के ऊपर आगे जो है वो आप दावा कर सकते हैं, हम उसकी पीछे खड़े हुए हैं। तो उस सर्टिफिकेट और रिसिप्ट की बुनियाद पे आप एक दूसरे के साथ लेन देन करें, सोना हमारे पास पड़ा रहेगा। तो लोगों ने धड़ाधड़ सोना उनके पास रखवाना शुरू कर दिया। शुरू में तो यह था जितना सोना था उतने का सर्टिफिकेट निकलता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सर्टिफिकेट ज्यादा छापने शुरू किए तो देखा कि लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा, कोई लोग सोना लेने के लिए आते ही नहीं है। तो फिर पीछे सोना उतना ना रहा और सर्टिफिकेट ज्यादा निकालने शुरू कर दिए और वो अमीर होना शुरू हो गए। अब ये एक पूरी हिस्ट्री है, इस पे अगर किसी को शौक हो तो इस पे अगर किसी ने काम किया तो मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने सूद के हवाले से जो काम किया, यूनिक काम, पूरी दुनिया में इस वक्त जहां भी कोई किताबें लिखी जा रही हैं, जितने भी स्कॉलर्स बात कर रहे हैं वो उसी किताब से जो सूद के ऊपर उन्होंने लिखी है, तकरीबन 300-400 सफ़हात पर मुश्तमिल, उसी से सारे लोग रेफरेंस लेते हैं। उनका काफ़ी, चूँकि पूरी दुनिया के हालात पर नज़र थी उस ज़माने में, ये सारा सिस्टम वो अपने उरूज पे पहुंच चुका था और स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका भी उस वक्त बन चुका हुआ था मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह के दौर के अंदर, उन्होंने वो ज़माना भी देखा हुआ है। बहरहाल ये सोना जो है इसके अगेंस्ट उन्होंने रिसिप्ट जारी करनी शुरू कर दी और हालत ये हो गई कि फिर लोगों ने सोने मांगने की बजाय फिर उन्होंने कानून भी पास करवा लिया अमेरिका में कि अगर कोई सोना मांगेगा तो उसको सजा दी जाएगी, सोना को मांग ही नहीं सकता। पूरी दुनिया से सोना जमा करना शुरू कर दिया और सर्टिफिकेट, और करते करते वही फिर करेंसी नोट की शक्ल इख्तियार कर दी उसी चीज ने, और आज पूरी दुनिया के अंदर करेंसी नोट चल रहे हैं। आप कोई भी नोट, अपना पाकिस्तान का अगर नोट उठा के देखें तो इस नोट के ऊपर 2 बातें लिखी हुई हैं। नंबर 1, हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी शुदा। ये अब आप समझेंगे ये क्या ऊपर ये गिद्दड़ सिंगी लिखी होती है इन्होंने, ये आपको आज समझ आएगी कि क्या अब आपको बड़ा अहम लगेगा, यार अच्छा ये चीज लिखी हुई है इन्होंने। अच्छा, जाहिर है हुकूमत पाकिस्तान की अगर जमानत नहीं तो वो कागज का एक टुकड़ा ही है ना। एक 80 ग्राम का आप पेज लें, उसके 4 टुकड़े कर लें तो 4,000 के नोट बना सकते हैं ना, रंग ही लगाना है ना ऊपर, लेकिन उसके पीछे जमानत कोई नहीं किसी की, तो कागज का पुर्जा है, ठीक है। उसकी जो फेस वैल्यू उस पर लिखी हुई है 5,000 रुपए के नोट पे, उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, पोशीदा वैल्यू, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास है। तो हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी शुदा, और फिर लिखा होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हामिले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। ये आपने देखा है जुमला, उस पर लिखा होता है हामिले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। इंशाल्लाह कभी भी नहीं अदा कर सकेगा जो हालत है। हामिले हाजा यानी जिसके पास ये नोट है, जो इसे पोजेस करता है, उसको मुतालबे पर अदा किया जाएगा। क्या अदा किया जाएगा? वो गोल्ड जो इसके इक्विवेलेंट स्टेट बैंक ने अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि इस कागज के पुर्जे की तो कोई अहमियत नहीं है। हामिले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। लेकिन वो आपको पता है, अब आपको पता चला, कहते हैं नोट छाप रहे हैं, पीछे सोना नहीं है, तो उस तरीके से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है और महंगाई बढ़ रही है। वो क्या होता है, पीछे कुछ भी नहीं होता और नोट छापते जाते हैं। तो बहरहाल ये करेंसी नोट के ऊपर लिखा जाता है। अब हमारे मुल्क में भी जाहिर है कि सोना ही इक्विवेलेंट है, पूरी दुनिया के अंदर ये स्टैंडर्ड है सोना। और अब यहां तक सिस्टम पहुंच चुका है कि सोने का रेट जो है वो डॉलर के जरिए निकाला जाता है। ये साजिश है जो असल में हुई है। होना तो चाहिए कि डॉलर का रेट सोने के इक्विवेलेंट निकले, लेकिन डॉलर के रेट के मुताबिक सोने का रेट निकलता है पूरी दुनिया में। और रियल टाइम डाटा इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में जा रहा होता है और लोग वो बताते हैं। आपको पता है ना, आप सुनियारों के पास, गोल्ड स्मिथ्स के पास जाए तो कहते हैं जी आज दा रेट है, वो रेट डॉलर के अगेंस्ट निकला होता है। हालांकि सोना जो है वो गाइड करता है डॉलर को, लेकिन डॉलर इतना मजबूत हो गया ये पूरी साजिश के साथ कि आज डॉलर जो है वो डिफाइन करता है कि ये रेट है सोने का, चाहे उसके पीछे सोना हो या ना हो। अब इस पूरी गुफ्तगू का कंक्लूजन ये हुआ कि करेंसी नोट जो है, अब ये मौलवी को तो मैं नहीं समझा सकता, आप लोगों को कम से कम, जितने यहां 80, 90, 100 के करीब लोग बैठे हुए हैं, आपको कम से कम ये बात समझ आ गई है कि ये करेंसी नोट जो है इक्विवेलेंट है गोल्ड के, लिहाजा करेंसी का निसाब भी गोल्ड का निसाब होगा, ना कि चांदी का होगा। और ये तो थी इसकी टेक्निकल गुफ्तगू।
اب میں اس کی لاجک بھی پیش کرتا ہوں. بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے, بخاری میں 1459, مسلم میں 2263, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. 5 اونٹوں کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ تقریباً 5 لاکھ روپیہ. اچھا, جس کے پاس 5 اونٹ ہیں, 5 لاکھ روپیہ اس کی قیمت بنی, اس پہ زکوٰۃ 5 اونٹوں سے کم ہے اگر, تو اس پہ 4 اونٹوں پہ بھی زکوٰۃ نہیں. 4 اونٹوں پہ تقریباً 4 لاکھ روپے بن گیا. لاکھ روپے کا ایوریج اونٹ آتا ہے. اور چاندی کا نصاب جو ہے وہ تو 38,000 روپیہ بنتا ہے, 52.5 تولے, کیونکہ 750 روپے تولا ہے. اس سے آپ آدھا اونٹ بھی نہیں خرید سکتے. یہ میں لاجیکل بات کر رہا ہوں. اگر گولڈ کا نصاب لیا جائے وہ تقریباً اسی کے قریب قریب بنتا ہے, 3.25 لاکھ روپے کے قریب. یہ لاجیکل بھی میں نے بات کی. اچھا, پھر بکریوں کا آپ نصاب دیکھیں, 40 بکریوں سے شروع ہوتا ہے. 40 بکریوں کی آپ ذرا قیمت نکال کے دیکھیں, 7-8 لاکھ روپے بنتی ہے, اگر 20,000 روپے کی بھی لگائی جائے بکری. تو چاندی میں تو آپ 2 بکریاں مشکل سے خریدتے ہیں چاندی کے نصاب کے اعتبار سے, اور 40 بکریوں پہ جا کے زکوٰۃ کا نصاب شروع ہو رہا ہے بکری کے اوپر. تو چاندی کے اوپر نصاب اگر لگایا جائے تو پھر تو 2 بکریوں کے اوپر زکوٰۃ. تو یہ ان لاجیکل بات ہے. کرنسی نوٹ, چاہے وہ روپیہ ہو, ڈالر ہو, پاؤنڈ سٹرلنگ ہو, یورو ہو, ریال ہو, یہ ایکویلنٹ ہوگا گولڈ کے. گولڈ کا جب نصاب, جس کے پاس 7.5 تولے کرنسی ہوگی, یا سونا اور کرنسی ملا کے اس کی ویلیو 7.5 تولے سونے کے برابر, یا 87.48 گرام گولڈ کے برابر ہوگی, تب اس کے اوپر زکوٰۃ شروع ہوگی مال کے اعتبار سے. یہ الحمدللہ میں نے پوائنٹ کلیئر کر دیا. علمی پوائنٹ نمبر 4, یہ بھی بہت کریٹیکل مسئلہ ہے, زیورات کی زکوٰۃ کا مسئلہ. یہ بڑا اٹینٹو ہو کے سننے والا ہے بھائیو. سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1563, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 عورتیں حاضر ہوئیں جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے, موٹے موٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے پوچھا, کیا تم اس سونے کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا, یا رسول اللہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ کے کنگن تمہیں پہنائے؟ بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ نہیں. تو فرمایا, پھر ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو. یہ ہے بیسیکلی وہ بنیادی حدیث جس کی بنیاد پر زیورات کی زکوٰۃ کا مسئلہ امت کی اکثریت نے ڈیڈکٹ کیا. اجماع تو نہیں ہے, اختلاف ہے اس میں, بہرحال اکثریت نے اسے ڈیڈکٹ کیا. اچھا, اسی حدیث کا ایک طرق جامعہ ترمذی میں بھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 637 نمبر ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث لکھ کر کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے, اور پھر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ زیورات کی زکوٰۃ کے اوپر جتنی حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں. اس حدیث کو بھی انہوں نے ضعیف کہا, لیکن امام ترمذی کے پاس جو سند ہے وہ واقعی ضعیف ہے. اس میں ابن لہیہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. لیکن امام ابو داؤد یہی حدیث لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سنن ابی داؤد میں 1563, تو وہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے الحمدللہ. پھر امام ترمذی نے لکھا کہ زیورات کی زکوٰۃ کے بارے میں اختلاف ہے. جامعہ ترمذی 637 نمبر حدیث کے انڈر انہوں نے لکھا کہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ بھی یہ کہتے ہیں کہ زیورات کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ زیورات کی زکوٰۃ کے قائل ہیں, اور میرے نزدیک بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف مضبوط ہے اس حدیث کی روشنی میں. بہرحال اب میں لاجیکلی اسے ڈسکس کرتا ہوں بھائیوں, کہ یہ حقیقت ہے کہ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر میں عورتوں کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں وہ کنز کی شکل میں ہی ہوتے ہیں. ان کو بھی یہ پتا ہوتا ہے یہ ہماری جمع پونجی ہے, مشکل وقت میں کام آئے گی. ہر وقت عورت نے وہ زیور پہنا نہیں ہوتا, اس سونے کو جوڑ کے ہی اس نے رکھا ہوتا ہے, بچت کی فارم میں رکھا ہوتا ہے, کنز کی فارم میں. لہذا لاجیکلی جب ہم خود ذہن سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیونگ ہے, وہ عورت تو 2 کانٹے پہن لے گی, یا 1 لاکٹ پہن لے گی, یا 2-3 چوڑیاں پہن لے گی, باقی جو زیور جوڑا ہوتا ہے اس نے وہ کنز کی فارم میں کبھی کبھار پہنتی ہے. تو یہ عقل بھی مانتی ہے
کہ اس کے اوپر زکات ہونی چاہیے. وہ کنز کی شکل میں ہے, خزانے کی شکل میں ہے, سیونگ کی شکل میں ہے. بعض لوگ اس میں پھر یہ بھی چکر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اسی تے بچیاں دے نہ کر دیتا ہے جی زیور. میں کسی کے پاس اگر 18 تولے سونا ہے تو اس پہ تو لگے گی زکات, تو کہتے ہیں جی میرے 3 بچے ہیں, میں نے تینوں کے نام نیت کر لیے 6-6 تولے, زکات ہی نہیں دیتے. یہ کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ اولاد آپ کے انڈر ہے, وہ مال وہ کنز ہے, اس مال پہ اللہ کا حق ہے, کسی نہ کسی نے تو دینا ہے. 18 تولے سونا جو رکھا ہوا ہے سنبھال کے, یہ 18 تولے اللہ کا دیا ہوا ہے نا, اس 18 تولے پہ زکات تو نکلے گی. اچھا آپ نہیں دے رہے, پھر کون دے گا؟ بچے بھی نہیں دے رہے, وہ نہیں دے رہے, وہ کہہ رہے ہیں 6 تولے ہیں نا, 6-6 کیا ہوا تینوں کے نام, 7.5 تولے کی تھریش ہولڈ پوائنٹ تو کراس نہیں ہوا, وہ یہ پھر بہانہ بناتے ہیں. تو یہ بالکل ہیلا بازی ہیں. اس طریقے سے مال کسی کے حوالے کرنے سے, صرف نام لے لینے سے, بچوں کے چھوٹے بچوں کے نام کر لینے سے زکات سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی. اور پھر آپ فقہ حنفی میں اگر جائیں تو فتاوی عالمگیریہ میں تو پتہ نہیں کیا کیا فتوے لکھے ہوئے ہیں, اس میں تو لکھا ہوا ہے اس سے بھی آگے ایک درجے. انہوں نے کہا کہ اگر کسی بیوی کے پاس اتنا زیور ہے کہ اس پہ زکات لگتی ہے تو سال گزرنے سے 1 دن پہلے وہ اپنے خامند کو وہ گفٹ کر دے. تو چونکہ 1 دن کم ہے, اب اس پہ زکات نہیں لگے گی. جب خامند پہ سال گزرنے لگے تو وہ بھی سال گزرنے سے 1 دن پہلے بیوی کو واپس گفٹ کر دے. اس طریقے سے ایک دوسرے کو اگر گفٹ کرتے رہیں, یہ لٹرلی لکھا ہوا ہے فتاوی عالمگیریہ کے اندر. جو اورنگزیب عالمگیر صاحب نے اسلام کی خدمت کروائی تھی, یہ خدمت کروائی انہوں نے. اب یہ ہیلا بازیاں یہی علماء یہود نے کیا تھا اصحاب سبت نے مچھلیوں کے شکار کے بارے میں. قرآن میں آیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین, ہم نے کہا پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ تم. یہ ہیلے بازیاں, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جن کا حصہ میں آج پہنچ رہا ہے کہ ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی. ادروائز یہ بڑے بڑے بزرگوں کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوتی ہیں جن کو ہم بزرگ سمجھ رہے ہیں, جنہوں نے اسلام کے ساتھ بیڑا غرق کیا ہے. میں ان کو کہتا ہوں علماء کرائم, مجرم علماء, علماء کرام نہیں, علماء کرائم, مجرم علماء جنہوں نے دین کے ساتھ یہ ظلم ڈھایا. بہرحال اس حوالے سے میرے نزدیک آپٹیمل سولوشن یہ ہے زیورات کی زکات کے حوالے سے, ایک حدیث کی روشنی میں جو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1464, مسلم میں 2273 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے گھوڑے جو سواری کی شکل میں ہے یا اس کا غلام, اس پہ زکات نہیں ہے, جو اس کی استعمال کی ضرورت اصلیہ کی چیزیں ہیں. آج کل کے دور میں گاڑی ہے اگر کسی, اس پہ زکات نہیں ہے. اس پہ بھی اجماع ہے کہ ضروریات اصلیہ کی جو چیزیں ہیں ان پر زکات نہیں. وہ آگے پوائنٹ آ بھی جائے گا. تو یہ اب اجتہادی مسئلہ ہے اور اس پہ کئی علماء کی رائے بھی ہے, خصوصاً وہ لوگ جو بالکل زیورات کی زکات نہیں دیتے ان کو قائل کرنے کے لیے یہ بات بڑی ایفیکٹو ہے اجتہاداً کہ جو زیور عورت عموماً استعمال کرتی ہے ہر وقت, 2 کانٹے پہنتی ہے, 1-2 چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اس نے, یا ایک لاکٹ ہے, جو اس کے عموماً استعمال میں ہے, اگر اس پہ کوئی زکات نہیں دیتا اس پہ فتویٰ نہیں لا سکتا. کیونکہ وہ جو روایت میں نے بتائی نا 2 کنگن والی, اس پہ امت کا بڑا سخت اختلاف ہے. وہ کھینچتان کے حسن درجے تک روایت ہے, وہ پیٹ روایت نہیں, اس طریقے سے بہت مضبوط جسے کہتے ہیں, بس کھینچتان کے مضبوط ہے. اسی لیے پھر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ گولڈ کی زیورات کی زکات کے قائل نہیں تھے. اب یہ 2 بہت بڑے ائمہ ہیں اور وجہ یہی بنی کہ وہ ان روایتوں کو اس درجے پہ نہیں مانتے تھے. بہرحال کنز جو ہے, جو میں نے بتایا, آج اگر وہ زندہ ہوتے اور میں اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھتا کہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے عورتیں جو ہیں یہ زیورات اپنے برے وقت کے لیے سنبھال کے رکھتی ہیں, تو وہ بھی کہتے ہیں ہاں ان زیورات پہ زکات بنتی ہے. انہوں نے جن زیورات پہ کہا ہے وہ زیور ہے جو عورت عموماً پہن کے رکھتی ہے. مثلا اب کئی امیر لوگ ہیں, انہوں نے 1-1 کروڑ روپے کی گھڑی بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے. اب کتنی عجیب بات ہے کہ 1 کروڑ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے مرد نے, تو چونکہ ضروریات اصلی کی چیز ہے, واقعی اس پہ زکات کوئی نہیں ہے. تو عورت اگر جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کا اگر گولڈ پہن لیتی ہے تو اس پہ آپ زکات بتا رہے ہیں. تو اس میں یہ ایک ایکسیپشن دی جا سکتی ہے کہ جو عموماً عورت کے استعمال میں زیور ہے اگر اس کی زکات نہیں دیتی, اور جو کنز جوڑا ہوا ہے جو باقی وہ کبھی شادی بیاہ کے موقع پہ پہنتی ہے یا اس نے 30-40 تولے جوڑ کے رکھا ہے, اس پہ تو زکات دینی چاہیے. جہاں تک میرا یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی اپنا معاملہ سیدھا کروں, الحمدللہ میں تو سارے ایک کے اوپر زکات دیتا ہوں جتنی بھی میری وائف کا زیور ہے الحمدللہ, چاہے وہ پہنتی ہے یا نہیں پہنتی, احتیاط اسی کے اندر ہے. اچھا,
اب یہاں پر عموماً عورتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ جی دیکھیں جی ہماری تو کوئی کمائی نہیں، ہم تو نوکری نہیں کرتی، ہم زکوٰۃ کہاں سے دیں؟ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، کئی عورتیں ہیں، خاوند کہتے ہیں جی وہ تو یہ اور ہماری بیوی کے نام ہے، تو قرآن میں تو ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ کیسی آپ کی بیوی ہے جسے آپ دوزخ میں جھونکنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہماری بیوی کماتی تو کوئی نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ کہاں سے دے؟ تو بھائی اس سونے کو توڑوا کے دے، اصل میں تو سونے میں سے سونا ہی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ آپ سن چکے 20 دینار پہ آدھا دینار، یہ تو صرف اجازت ہے، امت کے اجماع نے اسے ایکسیپٹ کیا کہ جائز ہے کہ کرنسی کی شکل میں دے دیں، ادروائز اصولاً سونے میں سے سونا ہی زکوٰۃ اور چاندی میں سے چاندی، جیسے بکریوں میں سے بکری، یہ تو جسٹ اجازت تھی۔ اور اب آپ اتنا بڑا بہانہ کر رہے ہیں کہ جی وہ عورت تو ہماری کماتی نہیں ہے، تو بھائی آپ دیں گے نا، تو جو مالی عبادت جو ہے اس میں نیابت ہو سکتی ہے۔ نیابت کہتے ہیں کسی کی طرف سے ادا ہونا، مالی عبادت۔ قربانی آپ اپنے گھر والوں کی طرف سے کر سکتے ہیں، مالی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ایک خاوند اپنی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دے سکتا ہے، اس کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گی، اگرچہ اس کی بیوی اس کی مالک ہو، نیابت اس طریقے سے ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ زکوٰۃ لازمی اس حوالے سے کم از کم اس زیور کی تو ضرور ادا کریں جو کنز بنا کر رکھا ہوا ہے، ادر دین جو یوزل استعمال، اور بہتر یہی ہے کہ سارے پردے ہم تو الحمدللہ سارے پر دیتے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ ہے بھائیو مال تجارت، دکان، ہوٹل وغیرہ، میڈیکل سٹور وغیرہ، ان کی زکوٰۃ کا مسئلہ۔ تو بھائیو اس پر بھی اجماع ہے کہ جو بھی مال آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہے وہ مال تجارت ہے، بیچنے کی غرض سے، اور اس پر اگر سال گزرتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب ایک کپڑے کی دکان والا کہتا ہے جی میں نے تو 5 لاکھ کے جو ہے وہ کپڑا ڈلوایا تھا لیکن سال پورا ہونے سے پہلے بک گیا، تو بھائی جو بکا تو پھر 5 لاکھ کا اور بھی تو آپ نے ڈالا نا۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہی سوٹ پڑا رہے، نہیں، جتنا کاروبار میں مال لگایا ہوا ہے، اور وہ ڈیٹم لائل اگر کرنسی جو سونے کے نصاب سے اوپر چلی جاتی ہے تو میڈیکل ان دوائیوں کے اوپر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی، اس کپڑے کے اوپر بھی، اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں ان کے اوپر زکوٰۃ آپ نے نکالنی ہوگی، وہ میں بعد میں طریقہ بتا دوں گا۔ البتہ اس بات پر اجماع ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے یا مشینری ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی دکان کے اعتبار سے۔ اگر کسی کی دکان ہے، جیسے ہم یہ لیتھ مشین رکھی ہوتی ہے، ہم خرادیے کہتے ہیں جن کو، تو لیتھ مشین کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے رینٹ کار کے اوپر گاڑی کسی نے دی ہوئی ہے تو اس گاڑی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کی مال کی کمائی پہ ہوگی، کیونکہ اس کی ڈپریسیشن بھی ہو رہی ہے، اس کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو رہی ہے۔ البتہ جو اس کے اندر مال پڑا ہے اس کی آپ زکوٰۃ دیں گے۔ ایک بندے کے پاس ہوٹل ہے، ہوٹل کے آپ جتنے وہاں پر صوفے رکھے ہوئے ہیں یا کرسیاں رکھی ہیں، ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، برتنوں کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں وہاں پر جو راشن رکھا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اگر وہ نہیں پہنچتا تو نہیں زکوٰۃ ہے۔ یا ہوٹل کی کمائی اگر جڑ جاتی ہے سال میں، وہ کراس کر جاتی ہے، ظاہر ہے کرے گی، جو بڑے ہوٹل ہیں ان کی تو کروڑوں میں کمائی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ذاتی مکان جو ہے ظاہر ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ کسی کے مکان ایک سے زیادہ کرائے پہ دیے ہوئے ہیں تو ان کرائے کے مکانوں کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ ان کے کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، وہ بھی اگر جڑ جائے۔ اگر اس کرائے کو آپ خرچ کر کے اس سے اپنے گزر بسر کر رہے ہیں پھر آپ اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور اس کی لاجک بھی ہے کہ اس کی وجہ سے کئی لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، اس لیے شریعت نے اس میں اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے کمپنی کا جو مال تجارت ہے، بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں، چاہے ان کی وہ راس المال ہے، اکویٹی ہے، یا چاہے ڈیٹ ہے، ڈیٹ کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ اکویٹی جو اس نے اپنی بیچ میں اپنا مال لگایا ہوا ہے، اس مال کے اوپر بھی اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر اس نے قرضہ وغیرہ اٹھایا ہوا ہے تو اس ڈیٹ کو اس میں سے مائنس کر دیں گے، وہ آگے میں طریقہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ۔ لیکن جو اس کا اپنا راس المال ہے، اکویٹی اس کے اندر جو اس کی لگی ہوئی ہے 10 کروڑ یا 20 کروڑ، اس کے اوپر اس نے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اور اس میں صحیح بخاری 1454 نمبر حدیث میں یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مال ایسا ہے جو 2-3 لوگ شیئر کر رہے ہیں، آپس میں شیئر کر رہے ہیں، مطلب 120 بکریاں 3 کی ملکیت ہیں، تو یہ نہ کرو کہ ان میں آپس میں ڈیوائیڈ کر لو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ اگر شیئر کر رہے ہو تو 120 بکریوں پہ زکوٰۃ نکالو گے، اور وہ پھر زکوٰۃ نکالنے کے بعد تینوں پہ ڈیوائیڈ کرو گے، ورنہ اگر 120 بکریاں 3 پہ ڈیوائیڈ کی جائیں، 40-40 تینوں کو دے دی جائیں، تو تینوں جو ہے وہ علیحدہ اپنا معاملات، یا 39-39 2 کو دے دی جائیں تو وہ زکوٰۃ سے بچ گئے، تیسرا ایک بکری دے دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، صحیح بخاری 1454
اسی کے تحت میں وہ کہہ رہا ہوں، یہ کہتے ہیں جو بچیاں نے نہ کر دیتا 6-6 تولے، تو اس کی یہ دلیل بھی بن گئی کہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے۔ علمی پوائنٹ نمبر 6 وہ ہے بھائیو کمرشل پلاٹ سے ریلیٹڈ، جو پلاٹس آپ نے بیچنے کی غرض سے خریدے ہوئے ہیں یا اپنی جمع پونجی زیور کی شکل میں، سونے کی شکل میں نہیں بلکہ پلاٹس کی شکل میں رکھی ہوئی ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ پاکستان میں پراپرٹی کا کام بڑے عروج پہ ہے، خصوصاً ہمارے اسلام آباد میں تو پلاٹ آپ لیں 40 لاکھ روپے کا پلاٹ لیتے ہیں تو تقریباً 4 مہینے کے بعد وہ 60 لاکھ کا اور پھر 1 کروڑ کو بھی تجاوز کر جاتا ہے۔ اس طریقے سے مصنوعی طریقے سے اس کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ تو یہ کمرشل پلاٹس جو ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ یہ آپ نے بیچنے کی غرض سے لیا ہوا ہے، یہ مال تجارت میں ہے، آپ کا کنز ہے، آپ کی جمع پونجی ہے۔ ورنہ تو اگر میرے پاس 40 تولے سونا ہے تو میں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے وہ بیچ کے ایک پلاٹ لے لوں، میں کہوں جی اس پلاٹ میں گندم وغیرہ تو اگاتا نہیں ہوں، لہٰذا میرے پہ عشر کوئی نہیں، زکوٰۃ ہی کوئی نہیں۔ وہ زرعی زمین کے لیے ہے، اس پہ نہیں ہے۔ لیکن جو کمرشل پلاٹس ہیں جو آپ نے بیچنے کی غرض سے لیے ہوئے ہیں، سوائے اس پلاٹ کے جس پہ آپ نے اپنا ذاتی مکان بنانا ہے، ذاتی مکان چونکہ ضروریات اصلیہ ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ باقی جو پلاٹس آپ نے اپنی جمع پونجی رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اور وہ بھی ہر سال آپ کیلکولیٹ کریں گے اس کی قیمت فروخت کے اعتبار سے، ایویں زبانی کلامی قیمت نہیں۔ ویسے وہ کہتے ہیں جی جناب تہاڈا پلاٹ جناب 1.5 کروڑ کا ہو گیا، بیچنے جائیں تو 1 کروڑ 10 لاکھ بھی مشکل سے ملتا ہے۔ تو بالکل جب بیچنے والی جو قیمت ہے نا اس کے اوپر 1.5 کروڑ کے اوپر زکوٰۃ نہیں دیں گے، پھر اگر 1 کروڑ کا بک رہا ہے تو 1 کروڑ کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس میں یہ آسانی ہو سکتی ہے کہ جب آپ پلاٹ بیچ لیں اس کے بعد 2-3 سال آپ نے جتنے پلاٹ رکھا ہے اتنے سال کی زکوٰۃ بعد میں بھی نکالی جا سکتی ہے، اگر کوئی شخص اتنی رقم نہیں رکھتا، اس میں ایک اجازت موجود ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 7 وہ ہے قرض کی زکوٰۃ کا مسئلہ۔ آپ نے کسی کو قرض دیا، مالک تو آپ ہی ہیں بھائی، اب وہ کہتے ہیں جی میں نے تو اس کو دیا ہوا ہے، بھائی وہ تو پہلے ہی مقروض ہے، اس کے کھاتے میں کیوں زکوٰۃ ڈال رہے ہیں؟ زکوٰۃ تو آپ نے دینی ہے۔ ہاں ایک طریقے سے آپ زکوٰۃ سے بچ سکتے ہیں کہ آپ اس کو قرض معاف کر دیں، پھر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، پھر اس کو دینی پڑے گی۔ تو یا تو یہ ہمت کریں، وہ کہتے ہیں جی وہ قرض دیا ہوا ہے جی وہ تو اس بندے نے، نہیں بھائی مالک آپ ہیں، آپ زکوٰۃ دیں گے، وہ کیسے زکوٰۃ دے گا؟ وہ تو پہلے ہی مقروض ہے، وہ تو نکالے گا اپنے میں سے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اچھا اسی طریقے سے اگر کسی نے ایسے بندے کو قرض دیا کہ جس سے اس کو ملنے کی امید ہی نہیں تھی، تو اس نے کہا یہ تو تقریباً میں نے ڈبو ہی دیا مال، ایسی بھی صورتحال ہو سکتی ہے، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، اور اس کے ذہن میں کہ ایسا ہی ہوگا، تو پھر وہ انتظار کرے، اگر جب مال ملے اس وقت پھر وہ زکوٰۃ دے دے، اس کو یہ آسانی ہے اس معاملے میں۔ ادروائز وہ زکوٰۃ نہ دے، کیونکہ وہ تو اب پہلے ہی طے کر چکا ہے کہ یہ مال مجھے تو واپس کوئی نہیں ملنا، تو پھر وہ زکوٰۃ بے شک اس کی ادا نہ کرے، لیکن جب اس کو مل جائے پھر اس وقت ادا کرے، پچھلے سالوں کی بھی نکال کے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا مال ایسا ڈوب گیا ہے کہ اسے 100% یقین ہے کہ یہ مال نہیں ملے گا، پھر اچانک 4-5 سال کے بعد اس کو مل جاتا ہے، تو پھر وہ بس 1 سال اس 1 سال کی زکوٰۃ نکال لے، کیونکہ اچانک اس کے پاس وہ مال ایڈ ہوا ہے، تو وہ تو ڈوبا ہوا مال تھا، بالکل ختم وہ اپنی طرف سے کر چکا ہوا تھا، تو اب جس طرح باقی مال میں کوئی مال ایڈ ہوتا ہے تو اسی سال کی زکوٰۃ نکالی جاتی، پرانے سالوں کی نہیں، تو اس 1 سال کی نکالے، اس کے بعد وہ اس زکوٰۃ کو شروع کر دے۔ علمی پوائنٹ نمبر 8 وہ ہے بھائیو جی پی ایف، گورنمنٹ کا پروویڈنٹ فنڈ، گورنمنٹ پروویڈنٹ فنڈ جی پی ایف، اس پہ زکوٰۃ کا مسئلہ۔ یہ آج کل ہمارے آفس میں بھی بڑی بحث چل رہی تھی کہ سرکاری ملازم کی تنخواہ سے ہر مہینے گورنمنٹ کچھ پیسے نکالتی ہے اور پھر کچھ پیسے اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کر کے وہ جمع کرتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ریٹائرمنٹ کے وقت اسے وہ پیسہ دے دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں جی اس کی زکوٰۃ دیکھیں جی وہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے، وہ تو گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اچھا پھر گورنمنٹ کیا زکوٰۃ دے رہی ہے اس کی؟ نہیں دے رہی، وہ ایسے اکاؤنٹ میں رکھا ہوتا ہے جس میں سے زکوٰۃ ہی نہیں کٹتی، نہ گورنمنٹ دے رہی ہے نہ آپ دے رہے ہیں، تو پھر زکوٰۃ کون دے گا اس کی؟ وہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ کی پوچھ ہوگی۔ تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے گورنمنٹ کو کاٹنے دے پھر زکوٰۃ، اب تو یہ قانون آ گیا کہ جی پی ایف پہ بھی زکوٰۃ کٹے گی، بلکہ ہمارے آفس میں تو انہوں نے پھر ایفیڈیوٹ باقاعدہ بھروائے ہیں کہ ہم نے یہ بھر کے دیا ہے کہ ہمارے جی پی ایف فنڈ کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں سے زکوٰۃ نہ کاٹی جائے، ہم زکوٰۃ اپنی خود دیں گے، ادروائز گورنمنٹ نے کاٹ لینی ہے۔ تو مجھے وہ بندہ پوچھ رہا تھا کہ جی یہ تو گورنمنٹ کے ذمہ ہے، پھر میں نے کہا ایفیڈیوٹ نہ بھر کے دینا، گورنمنٹ کے ذمہ ہے، گورنمنٹ انشاءاللہ روزانہ ہر سال جو ہے کاٹ لیا کرے گی، پھر زکوٰۃ تمہارے ذمہ تو نہیں رہے گی۔ وہ ایفیڈیوٹ بھی بھر کے دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی گورنمنٹ کی ملکیت ہے، آپ کی ملکیت ہے۔
ہاں اس میں یہ آسانی ہو سکتی ہے اگر آپ نہیں دے سک رہے جب بعد میں مل جائے اس وقت پچھلے سارے سالوں کی دیں، لیکن عافیت اس میں ہے کہ ساتھ ساتھ اس کی زکوٰۃ دیتے جائیں۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ میں جی پی ایف کے حوالے سے سرکاری ملازموں کے لیے بتا دوں کہ جی پی ایف میں سود بھی لگتا ہے، اور کئی آفیسز میں اس چیز کی اجازت موجود ہے، خود ہمارے آفس میں بھی، کہ آپ یہ لکھ کے دے دیں کہ میرا جو اکاؤنٹ ہے جی پی ایف کا وہ انٹرسٹ فری کر دیا جائے، کہ میرے اکاؤنٹ پہ سود نہ لگے، تو پھر سود کے بغیر آپ کو ریٹائرمنٹ کے وقت رقم ملے گی، لیکن وہ بہت کم ہوتی ہے، وہ پھر آپ کو اللہ سے ہی لینی پڑے گی قیامت والے دن انشاءاللہ۔ مثلا میں اگر ابھی اسی پوسٹ سے ریٹائر ہوں تو مجھے تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ ملتا ہے اگر سود کے ساتھ، کیونکہ وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ لگتا ہے اس کے اوپر، جو جی پی ایف ہوتا ہے نا اس پہ بہت زیادہ ریٹ ہوتا ہے، عام اگر 5 یا 8% ہے تو وہ 15 سے 20 یا 25% تک ہوتا ہے، لیکن اس طریقے سے مجھے 10 لاکھ روپے ملے گا، اور 10 لاکھ اور 1.5 کروڑ کی آپس میں کیا نسبت بنتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اس 10 میں بھی برکت دے تو بہت برکت ہے۔ تو ہم نے تو بھائیو اکثر ہمارے آفس میں لوگوں نے ایفیڈیوٹ بھر دیا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ فری کر دیا جائے جی پی ایف پہ۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو گورنمنٹ تحفہ دے رہی ہے، ابھی مولوی بھی ہے نا فتوے دینے والے، وہ کہتے ہیں جی تانوں کیا ہے جی اکھاں بند کر لو کبوترات، گورنمنٹ دے رہی ہے لے لو۔ یار ہمیں تو پتہ ہے اس بات کا، کہتے نہیں جی نہیں آپ ہم بچ سکتے ہیں جہاں، وہ پھر اور بہانے بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی جڑا تسی کرتا پایا ہے نا جی، یہ کرتا بھی جس مشین پہ بنا ہے وہ بھی سود پہ آئی ہوئی ہے، تو سود تو آپ تک پہنچ رہا ہے، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں، اور جس سود کا دھواں تو پہنچ ہی رہا ہے، تو ڈائریکٹ بھی کھا لیا جائے تو کیا ہے؟ اس کا پھکی والا جواب، اینٹی وینم، لاجیکل آنسر، الزامی جواب بھی لے لیں، ان کو یہ کہیں کہ الحمدللہ ہم اپنے اس ایٹماسفیئر کے اندر ہزاروں جراثیم انہیل کرتے ہیں کہ نہیں؟ جتنی بار سانس لیتے ہیں یہ چلتے ہوئے کتنے جراثیم اندر جا رہے ہیں، دھواں پہنچ رہا ہے نا۔ تو ان کو کہیں یہ امرود کیڑوں والے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ اس کو کھولیں کیڑے موٹے موٹے نظر آئے لیکن آپ کھا لیں، اتنے جراثیم بھی کھا رہے ہیں نا، تو کیڑوں والے امرود بھی کھا لیں، خیر ہے، کیا ہے سود کا دھواں پہنچ ہی رہا ہے نا، ڈائریکٹ بھی کھا لیں تو خیر ہے۔ تو ادھر کہیں گے نہیں 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 اس سے تو بچ سکتے تھے، تو بھئی جہاں جہاں بچیں گے وہاں بچنا فرض ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس سے زیادہ نہیں آزماتا جتنی اس کی طاقت ہے، ہماری طاقت نہیں ہے اس معاملے میں بچنے، لیکن جہاں جہاں ہم بچ سکتے ہیں وہاں سود سے بچنا ضروری ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ لہٰذا یہ مسئلہ بھی میں نے الحمدللہ کلیئر کر دیا۔ علمی پوائنٹ نمبر 9، اور وہ ہے بھائیو بینک کی کاٹی ہوئی زکوٰۃ کا مسئلہ۔ یکم رمضان کو پاکستان کے اندر تو ہمارے بینک جو ہیں وہ سیونگ اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں، اسی لیے لوگ 1-2 دن پہلے پیسے نکلوا لیتے ہیں، اور ٹھیک کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اعتماد نہیں ہوتا اپنی گورنمنٹ پہ کہ زکوٰۃ صحیح جگہ لگے گی۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں لگتی، لگتی بھی ہے، نہیں بھی لگتی ہے، مکس ہے معاملہ، ڈیفینیٹ فتویٰ تو نہیں لگا سکتے۔ تو بینک اگر زکوٰۃ کاٹ لے کسی کے مال میں سے، اور وہ اسلامی حکومت ہو، اب اگر آپ وہ آئیڈیل اسلامی حکومت بتاتے ہیں وہ تو خلفائے راشدین کے بعد ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ اسلامی حکومت سے مراد جس طرح آپ نارمل اسلامی ملک ہیں، پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، ایران ہے، اس طرح کے اسلامی ملک، اگر یہ زکوٰۃ کاٹ لیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ وہ زکوٰۃ جہاں پر لگاتے ہیں، اگر وہ بیچ میں سے کھا جاتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ، لگاتے بھی ہیں۔ اب یہ پاکستان کے اندر یہ پچھلی گورنمنٹ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا، اس گورنمنٹ نے اس کا نام چینج کر کے اس کو 120 ارب تک لے گئے ہیں، ڈائریکٹ لوگوں کو 1000 روپیہ 2000 روپیہ مہینے کی سپورٹ ہوتی ہے۔ اچھا ایک پروگرام انہوں نے شروع کیا، اس ذریعے سے لوگوں تک مال بارل پہنچ رہا ہے، اور ہمارے محلے میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو یہ پیسے ملتے ہیں، ہم کیسے کہیں گے زکوٰۃ نہیں لگتی صحیح جگہ پہ جا کے؟ تو ظاہر ہے کہ مال اسی میں سے ہی ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ بہرحال اگر ٹوٹی پھوٹی یہ جو ہماری اسلامی حکومتیں ہیں یہ بھی اگر زکوٰۃ کاٹ لیں تو ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ خود ادا کریں، اور اس میں ظاہر ہے زیادہ حق قریبی رشتہ داروں کا ہے تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ آپ خود ادا کریں، تو دونوں صورتوں میں اس میں کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، جائز ہے دونوں صورتیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 10، یہ ذرا کڑوی بات ہے بھائیو، اور وہ ہے ٹیکسز کا مسئلہ، کہ گورنمنٹ ہمارے ٹیکس کاٹتی رہتی ہے، بجلی کے بل کے اوپر بھی ٹیکس، انکم کے اوپر بھی ٹیکس، ایک صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس، ٹھیک ہے، ہر چیز کے اوپر گورنمنٹ ہم سے ٹیکس کاٹتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو حکومت کا نظام ہے، چاہے وہ فوجیوں کی تنخواہیں ہوں یا یہ سڑکیں بنانا ہو، پل بنانا ہو، اس طریقے سے ویلفیئر کے کام کرنے ہوں، ایئرپورٹس بنانے ہوں، ریلوے اسٹیشن بنانے ہوں، یہ سارا مال ظاہر ہے حکومت ٹیکسز کے ذریعے ہی کرتی ہے۔ اور جو اسلامی حکومت ہے اس میں 3 ہی سورسز ہیں مال کمانے کے۔
नंबर 1 ज़कात, नंबर 2 जिजिया जो आज तकरीबन नापैद हो चुका है, यानी गैर मुस्लिम रहते हो तो वो अपनी हिफाजत के लिए मुसलमानों को सालाना 4 दिनार सोने के देंगे जिजिया। और नंबर 3 माल गनीमत, कि अगर कभी काफिरों के साथ क़िताल हो और उसमें जो माल आए। ये 3 सोर्सेज इस्लामी हुकूमत के दुनिया का निज़ाम अपने निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए, चाहे उसमें इमाम मस्जिद की तनख्वाहें हों या फ़ौजियों की तनख्वाहें हों या सड़कें बनाना हो या न्यू बॉर्न जो बेबी हैं उनके जो है वो उनके लिए वेलफेयर स्टेट बनाना हो, जैसे सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुबारक दौर में थी, तो ये सारा सोर्स जो है वो इन चीज़ों से पूरा होगा। अब ये इज्तिहादी मसला है कि हमारी गवर्नमेंट भी जितने काम वेलफेयर की करती है वो टैक्सेस के जरिए करती है। तो अगर कोई शख्स अपना एग्जैक्ट टैक्स कैलकुलेट करता है साल का कि इतना टैक्स गवर्नमेंट मेरा काट चुकी है, तो यही वो ज़कात थी जो मैंने गवर्नमेंट को देनी थी, उसने रिफाए आमा के काम करने थे। और रिफाए आमा के जो काम है उसमें अमीर गरीब का फर्क नहीं होता। अगर गवर्नमेंट कोई कुआं खुदवाएगी ना, तो ये नहीं कि जो ज़कात का मुस्तहिक है वो सिर्फ उसमें से पानी पी सकता है, दूसरा भी पी सकता है। ये जनरलाइज होती हैं चीजें। तो वो अगर अपना टैक्स माइनस कर दे उस ज़कात में से, टैक्स उसका कटा हुआ है सपोज 40,000 और ज़कात उसकी बनती है 1,40,000, तो वो कह के नहीं मैं अब 1 लाख दूंगा, 40,000 गवर्नमेंट ऑलरेडी काट के लगा चुकी है, तो इज्तिहादन इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम ऐसा नहीं करते, मैं ये खुद नहीं करता कि मैं अपने लिए, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अगर कोई ऐसा करता है तो हम उस पर कोई शरीफ फतवा नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला की बारगाह में इंशाअल्लाह ताला उसकी कोई इस हवाले से गिरफ्त नहीं होगी। बहरहाल एहतियात उसी साइड पे है कि टैक्सेस की मद में जो कटा हुआ माल है उसको ज़कात के तौर पर ना ट्रीट किया जाए, लेकिन अगर कोई कर लेता है तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। लॉजिकली ये बात समझ में आने वाली है। इल्मी पॉइंट नंबर 11, किन किन चीजों पर ज़कात फर्ज नहीं है। तो वही स्टैंडर्ड हदीस बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस, बुखारी में 1464, मुस्लिम में 2273, कि मुसलमान के घोड़े और गुलाम के ऊपर ज़कात नहीं है। ज़रूरियात असलिया की जो चीजें हैं उस पर ज़कात नहीं है। ज़रूरियात असलिया में कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे इजमा है उम्मत का? रिहाइश वाला मकान, गाड़ी, कीमती से कीमती घड़ी, कंप्यूटर, कीमती मोबाइल। इसी तरीके से अगर किसी के पास कोई डेकोरेशन पीस है, अगर उसकी नीयत नहीं है इसको बेचने की, वैसे उसने डेकोरेशन के तौर पे रखा हुआ है, हीरे का बना हुआ है, प्लेटिनियम का, उस पर कोई ज़कात नहीं। जूतियां, फ्रिज, एयर कंडीशन, इस्त्री, मोटरसाइकिल, इस तरह की जितनी चीजें जो हमारे इस्तेमाल में हैं। अब आजकल मैंने देखा कुछ मौलवी बैठ के कहते हैं जी ये हुजूर के जमाने में फ्रिज तो नहीं था लिहाजा इसकी भी ज़कात दें। खुदा के लिए आज के दौर के एतबार से देखा जाएगा कि इस वक्त लोगों का रहन सहन क्या है। फिर लोग कहते हैं जी फलां के पास तो फ्रिज भी है, उसके पास मोटरसाइकिल भी है, तो उस पर तो ज़कात नहीं लगती। ओ भाई क्यों नहीं लगती ज़कात? आजकल की तो बेसिक नीड्स हैं। अगर वो गरीब है, चाहे उसके पास मोटरसाइकिल भी है, ज़कात लगेगी उसके ऊपर, अगर वो उस मामले में वो आगे में बता भी दे तो इंशाल्लाह। अलबत्ता जो मकान फालतू हैं उनके किराए के ऊपर आपने ज़कात देनी होगी अगर जुड़ जाए। अदरवाइज अगर उससे आप खा रहे हैं, जैसे इस्लामाबाद में कहा जाता है करोड़पति गरीब है, इस्लामाबाद के बारे में मशहूर है करोड़पति गरीब, यानी उनके पास 1.5-2 करोड़ रुपए की कोठी होती है, एक पोर्शन में खुद ले रहे होते हैं, दूसरे पोर्शन से 30-40 हज़ार रुपया किराया आ रहा होता है, उस किराए से वो खा रहे होते हैं, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। तो वो करोड़पति गरीब, करोड़ों के मालिक हैं लेकिन गरीब हैं, उसी किराए से खा रहे होते हैं। तो अब जाहिर है कि अब बड़ा जुल्म है कि वो 1.5 करोड़ की ज़कात उनसे दिलवाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस्लाम इस चीज़ को नहीं कहता। चाहे मूवेबल एसेट्स हों कार की शक्ल में, चाहे फिक्स्ड एसेट हो मकान की शक्ल में, इनके ऊपर ज़कात नहीं है, इनकी कमाई के ऊपर। इल्मी पॉइंट नंबर 12, और वो है ज़कात निकालने का तरीका। बस यही 1-2 डिटेल पॉइंट है, फिर फौरन सारे कवर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ज़कात निकालने का, कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, ये भी आप समझ लें। अब जितनी हमने थ्योरी अभी तक 11 पॉइंट समझे हैं, उसकी रोशनी में आपको निसाब भी क्लियर हो गया, कितनी ज़कात देनी है ये भी क्लियर हो गया, किस किस चीज के ऊपर ज़कात देनी है ये भी क्लियर हो गया। अब आजकल के दौर के एतबार से मेनली 3 तरह की चीजें हैं जिनको आपने जमा करके अपनी ज़कात कैलकुलेट करनी है। यह बड़ा आसान तरीका है। मुझे बड़े लोग ईमेल्स कर रहे थे बड़े अरसे से, ज़कात पे कोई लेक्चर दें, फिर वो अपना पूरा हिसाब किताब भेजते हैं कि ज़कात कैलकुलेट करें जी, वो 40 पे तकसीम भी नहीं बेचारे कर सकते। मैं मतलब मेरे लिए बड़ी मसरूफियत होती है, मैं नहीं ये सारे मामलात लेके चल सकता, लिहाजा मैंने अब ये मैं आपको जनरलाइज बताने लगूँ। ये बड़ा आसान तरीका है ज़कात को कैलकुलेट करने का। मेनली 3 तरह की चीज़ें हैं। नंबर 1 सोना,
چاہے وہ ٹکی کی فارم میں ہو یا ان زیورات کی فارم میں ہو جو آپ نے کنز بنا کر جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں برے وقت کے لیے۔ نمبر 2 کرنسی، چاہے روپے کی شکل میں ہو، ڈالر کی شکل میں ہو، پاؤنڈ کی شکل میں، یورو کی شکل میں، ریال کی شکل میں، اس کا بھی ظاہر سونے والا ہی نصاب ہے۔ اور تیسری چیز ہے مال تجارت، دکان ہے، میڈیکل سٹور ہے، اس کے اندر آپ نے کوئی مال ڈالا ہوا ہے بیچنے کی نیت سے۔ اسی طریقے سے کمرشل پلاٹس ہیں، بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ان تینوں کیٹیگریز کے مال کو آپ جمع کریں گے، اس ٹوٹل مال کے اوپر آپ زکات نکالیں گے اگر وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر جاتا ہے۔ تو ان کی اوریجنل مارکیٹ ویلیو نکالی جائے۔ مثلا اگر آپ کے پاس زیور ہے، یا کچھ سنیارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گولڈ سمتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس آپ زیور لے کے جائیں، دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہ 48,500 روپیہ تولا ہے نا، تو اب آپ ان کو کہیں گے میں نے بیچنا ہے، تو یہ آپ کہیں گے یہ 40,000 آپ کو ملے گا، باقی تو کاٹ ہے، یا 42,000 ملے گا۔ تو اس 40 یا 42,000 کے اوپر زکات ہوگی، 48,000 کے اوپر زکات نہیں ہوگی، 48,500 کے اوپر۔ جو اس کو آپ بیچنے جائیں اس وقت جو آپ کو نیٹ مل رہا ہے، شریعت کسی پہ ظلم نہیں کرتی، جو اس وقت مال مل رہا ہے اس کی قیمت آپ لگوائیں کاٹ نکال کے، کیونکہ یہاں پر کاٹ اس لیے ڈالی جاتی ہے، وہ 24 کیرٹ سونا تو نہیں ہوتا، اس کو 22 کیرٹ کر دیتے ہیں، اور وہ جو اس کی مزدوری ہے اس میں ڈال کے تو وہ 24 کیرٹ کے پیسے چارج کر لیتے ہیں، یعنی کان کو ایسے کر کے پکڑتے ہیں۔ برا نہیں بنانا جی، سنے آ رہے ہو؟ اچھا، بہرحال تو اس کی آپ مارکیٹ ویلیو نکالیں گے، کمرشل پلاٹ کی بھی۔ ویسے آگے پراپرٹی ڈیلر بڑا کان بھرتے ہیں جی، تو 1.5 کروڑ کا ہو گیا، 2 کروڑ کا، بیچنے جائیں گے تو شاید 1.25 کروڑ کا بھی نہ بکے، تو اس کی بھی آپ قیمت فروخت لگوائیں گے جو کمرشل پلاٹ ہے۔ جو زرعی زمین ہے کسی کے پاس، اس کے اوپر چاہے وہ مربوں کے مربے ہوں، کسی کے پاس زرعی زمین جو اس کو وراثت میں ملی ہے، اس پہ کوئی زکات نہیں ہے جب تک اس کے اوپر کوئی چیز اگائی نہیں جاتی، اور ظاہر ہے اس کی ویلیو بھی بڑی تھوڑی ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں 1 کنال کے پلاٹ کے اگینسٹ آپ کئی مربے خرید سکتے ہیں زرعی زمین، ان کی تو ویلیو بڑی تھوڑی ہوتی ہے جو اس طرح کی زرعی زمینیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اب یہ تینوں طرح کی چیزوں کو، یعنی سونے کو اور کرنسی کو، چاہے وہ روپیہ ہو، چاہے وہ ڈالر ہو یا پاؤنڈ ہو یا ریال ہو، اور تیسری چیز مال تجارت کو، ان تینوں کی آپ رقم نکالیں کتنی بنتی ہے۔ ان تینوں کو جمع کرنے کے بعد پھر اس کو 40 پہ تقسیم کریں، اور جو جواب آئے وہ آپ زکات دیں گے۔ البتہ اگر آپ نے کسی سے قرض اٹھایا ہوا ہے تو اس قرض کو آپ پھر اس میں سے نکال دیں گے، لیکن وہ نکالیں گے اس صورت میں اگر ایڈ بھی کیا ہوگا، یہ نہ ہوگا وہ اپنے مال میں سے اس کو نکال دیں۔ مثلا آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تھے، 10 لاکھ آپ نے قرض اٹھایا، تو کتنے ہو گئے؟ 20، تو 20 میں سے 10 نکالیں گے، اپنے 10 میں سے 10 نکال کے 0 نہیں کر دینا، یہ نہیں ہے جناب چوپڑیاں نہ لے 2 ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ ٹوٹل مال میں سے ڈیٹ کو نکالیں گے، پھر آپ کی ایکویٹی آئے گی جو آپ کا راس المال ہے۔ اب میں ایک آپ کو ٹیسٹ کیس بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ ایک میں نے فرضی کیس بنایا کہ ایک بندے کے پاس 4 تولے سونا ہے، اب یہ خود تو تھریش ہولڈ پوائنٹ نصاب پہ نہیں پہنچتا، 7.5 تولے پہ تو نہیں پہنچتا نا، 4 تولے 4 تولے کی آج 23 اگست 2014 کو پاکستان کے مطابق جو قیمت بنتی ہے 48,500 روپیہ تولہ کے تحت 1,94,000، لیکن اس کے پاس 30 لاکھ روپے کا کمرشل پلاٹ بھی ہے جو اس نے اپنی جمع پونجی رکھی ہوئی ہے بیچنے کی غرض سے، ذاتی مکان بنانے کے لیے نہیں۔ اگر مکان بنانے کے لیے تو وہ تو نہیں ہوگی، پھر اس پہ زکات نہیں۔ اس 30 لاکھ کو اس 1,94,000 میں جمع کریں، 31,94,000 بن گیا۔ پھر اس کی دکان میں 50 لاکھ کا مال بھی ڈلا ہوا ہے، تو اس 50 لاکھ کو بھی اس میں آپ ایڈ کریں گے۔ اب اس نے 10 لاکھ قرض بھی کہیں سے اٹھایا ہوا ہے، یعنی جو 50 لاکھ دکان کا مال ہے وہ 50 لاکھ سارا اس کا وہ نہیں ہے، 40 اپنا ہے اور 10 کا قرض اٹھایا ہوا ہے، تو 40 میں سے 10 نہیں مائنس ہوں گے، 50 میں سے 10 مائنس ہوں گے، تو 40 ہی وہ نیٹ نکل آئے گا اس کا۔ یہ 40 لاکھ بھی جمع کر لیں، 30 لاکھ کا پلاٹ بھی جمع کر لیا، 4 تولے سونے کی قیمت بھی جمع کر لی۔ اب اس کی کل بچت جو بنی 81,94,000، اور 10 لاکھ آپ نے اس میں سے قرض جو لیا ہوا وہ نکال دیا، تو بنا 71,94,000۔ اس کو 40 پہ تقسیم کریں، 40واں حصہ یعنی 2.5% اس کا نکلے گا 1,79,000، 1,79,850، یہ اس کی زکات نکلے گی۔ یہ ہے بھائیو زکات نکالنے کا طریقہ۔ علمی پوائنٹ نمبر 13، زکات کے مصارف کون کون سے ہیں؟
یہ ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ 8 طرح کے مصارف ہیں، کیٹیگریز ہیں جن پہ آپ زکوٰۃ لگا سکتے ہیں، وہاں پہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات، زکوٰۃ، فرض صدقہ، یہ تو ہے غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے۔ فقیر اس غریب کو کہتے ہیں جو سوال نہ کرتا ہو لیکن ہو غریب۔ والمساکین، اور مسکینوں کے لیے۔ مسکین اس غریب کو کہتے ہیں جو لوگوں سے مال بھی مانگ بھی لے۔ فقیر وہ جو مانگے نہ لیکن وہ اپنی حالت اس کی نظر آ رہی ہو کہ یہ غریب آدمی ہے، سفید پوش۔ اور مسکین وہ جو سائل بن کے آئے، مانگ لے، دو گے۔ نمبر 3، والعاملین، اور زکوٰۃ وصول کرنے والے، یعنی سرکاری ملازم جو اس ڈیوٹی پر ہیں کہ لوگوں سے جا کے زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتے ہیں، کولیکٹ کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ظاہر ہے اونٹ، بکریاں اور یہ گائے وغیرہ لے کے آنا یہ بڑی ذمہ داری کا کام تھا، اتنی دور سے جا کے یہ ساری چیزیں، تو باقاعدہ لوگ ہوتے جو عاملین کہلاتے تھے۔ 3 ہو گئی۔ نمبر 4، والعاملین علیہا، جو ان پر وصول کرنے والے ہیں۔ نمبر 4، والمؤلفۃ القلوبہم، اور جو تالیف قلب کے لیے جو مال ہے وہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ کوئی نیو مسلم ہے، ابھی وہ اتنا صحیح طریقے سے اسلام کی طرف نہیں آیا، اس کو اسلام سے محبت دلانے کے لیے آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں کہ چلو یہ اسلام میں آیا، ہم سب لوگ مل کے اس کی مدد کریں۔ تو زکوٰۃ میں سے ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیو مسلم کی کیا کرتے تھے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے تھے تالیف قلب کے لیے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے کسی کے دل میں اسلام کو پکا کرنے کے لیے، تاکہ ان کا ایمان پکا ہو جائے۔ نمبر 5، وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرنے کے لیے۔ آج کل اس طرح نہیں ہے، آج کل اس کی ایک ماڈرن فارم جو ہے وہ اگلا والا جو کیٹیگری ہے۔ نمبر 6، والغارمین، مقروض لوگ، ان کی گردن چھڑانے کے لیے، کوئی بہت قرضے کے تلے دب چکا ہے، اس کو اس قرضے سے آزاد کروانے کے لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے غلام آزاد کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بیچارہ بے قصور کسی تھانے میں قید ہو گیا اور آپ ضمانت میں کچھ پیسے دینے پڑ جاتے ہیں آپ کو اس کو نکالنے کے لیے، یا کسی سے غلطی سے قتل ہو گیا، آپ اس کی دیت ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس کے پاس کچھ نہیں دینے کو، تو اس کی دیت کی طرف سے بھی یہ ادا کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کا پیسہ۔ اس پہ حدیث بھی موجود ہے، وہ اینڈ پہ میں بتا دوں گا۔ وفی سبیل اللہ، یہ 7 نمبر، اور اللہ کی راہ میں، پرٹیکولر اس سے مراد تو جہاد فی سبیل اللہ ہے، باقی اس کی مد میں اور کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ میں انشاءاللہ اسی میں بتا دیتا ہوں۔ وابن السبیل، اور مسافر کے لیے بھی، چاہے وہ امیر مسافر بھی ہو زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آج سے 60-70 سال پہلے تک لوگ پیدل سفر کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں، حج کرنے کے لیے ہمارے انڈیا پاکستان سے لوگ تقریباً 4 مہینے کا سفر پیدل طے کرتے تھے۔ اب اس دوران اگر ڈاکو راستے میں لوٹ لیں تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو جناب ایزی لوڈ بھی نہیں کروا سکتے اس زمانے میں۔ یہ تو 40-50 سال ہوئے نا، 1350 سال تو ہم نے اس طرح کے ہی دیکھے ہیں نا، آج کے زمانے سے تو نہ سوچیں۔ اسی طریقے آج کل بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کسی دوسرے شہر میں گئے ہوئے ہیں، وہاں آپ کی جیب کٹ گئی ہے، تو ظاہر ہے اب آپ کو گھر آنے کے لیے یا تو اب یہ ایزی پیسہ والا معاملہ، اس طرح کی جو چیز شروع ہوئی ہے اس سے کر سکتے ہیں، وہ بھی جو بیچارہ پڑھا لکھا بندہ ہے وہی کر لے گا نا۔ عام آدمی تو کسی کی ریکویسٹ ہی کرے گا نا کہ بھائی مجھے تھوڑا کرایہ دے دے، میں اپنے گھر تک تو پہنچ جاؤں۔ تو مسافر چاہے امیر ہو یا غریب، اس پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ اور یہ اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا، آج کل بھی ایسا ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ آتے ہیں اور مجھے تو جب بھی ایسا بندہ ملے میں اس کو پھر گاڑی پہ بٹھا کے آتا ہوں اور کنڈکٹر کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ اس کا کرایہ ہے، اگر یہ کرایہ مانگ کے اترنے کی کوشش کرے تو یہ پیسے تیرے ہیں، تاکہ اگر جعلی ہوگا تو پکڑا جائے گا، وہ اس کنڈکٹر کو انشاءاللہ تعالیٰ اس بیچارے پہ بھی لگ جائے گا یہ پیسہ۔ تو اس طرح کریں کہ اس کو آپ بٹھا دیں اس گاڑی پہ کہ آپ نے جانا ہے بھائی، آپ لاہور میں جیب کٹ گئی اور آپ نے اسلام آباد جانا ہے تو بھائی آپ کو ٹکٹ لے کے دے دیتے ہیں، آپ کو ریل کار میں بٹھا دیتے ہیں، وہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیسے نہ ہاتھ میں دیں تاکہ یہ بھی چیز جو ہے وہ ایڈریس ہو جائے۔ فریضۃ من اللہ، یہ 8 جو مصارف ہیں یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ اللہ کو یہ پتہ ہے کہ اس نے یہ نصاب کیوں ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ رکھی ہے، یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، اس نے اپنے علم سے یہ چیزیں جج کی ہوئے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1496، مسلم 121، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ مالداروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کی جائے گی، یعنی امیروں سے لے کر امیروں میں نہیں،
مالداروں سے لے کر غریبوں میں، اور وہ یہ 8 کیٹیگری اوپر آ گئی۔ اس بات پر بھی اجماع ہے کہ میاں اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ ویسے تو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جو مرد اپنے بال بچوں پہ جو کچھ لگاتا ہے وہ صدقہ ہے، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں لگا رہا ہوتا، مراد یہ اللہ کے حضور صدقہ لکھا جائے گا۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ کتنی بتائیں، سبحان اللہ بھی کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر بھی صدقہ ہے۔ اس طرح میاں بیوی کا ایک دوسرے پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اور اس میں صحیح مسلم کی میں نے حدیث بتائی تھی، ایون میاں بیوی کا آپس میں ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ لیکن آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ جو فتاوی علمگیریہ والا مسئلہ ہم نے سنا، وہ والا چکر بھی نہیں کر سکتے، ہیلا بازی بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اس پہ بھی اجماع ہے کہ اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتی۔ ماں باپ میں اس کے اپنے ماں باپ بھی شامل ہیں، دادی دادا بھی شامل ہیں، اور نانی نانا بھی شامل ہیں۔ یعنی آپ خود جس کی اولاد ہے یا جو آپ کی نسل سے ہے، ان کو آپ ڈائریکٹ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن بہن بھائیوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور سب سے افضل زکوٰۃ یہی ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1466، مسلم میں 2318، اور سنن نسائی میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ 2583 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام غریب آدمی کو صدقہ دینے کا 1 اجر ہے، اور رشتہ دار غریب کو دینا 2 اجر ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر بھی دے گا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنے کا اجر بھی دے گا۔ لہٰذا رشتہ داروں کو دینا زیادہ افضل ہے، ڈبل ثواب ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اکثر جیلسی بھی رشتہ داروں میں ہوتی ہے، یہ تویز دھاگے بھی رشتہ دار کرواتے ہیں، ایک دوسرے کو وہ پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے، دوسرا بندہ کبھی بھی آپ سے جیلس نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اسی انسٹنکٹ پہ اسٹرائک کیا ہے کہ سب سے زیادہ ثواب ملے گا رشتہ داروں کو دو۔ اور اکثر لوگ ناراض ہوتے ہیں، اس نے منو اپنی دھی کا رشتہ نہیں دیتا سی، تے نہیں سی کیتا جی، میں تے گھر بھی نہیں وڑنا، اس نے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا تھا، میں نے جانا ہی نہیں ہے، وہ غریب ہیں۔ لوگوں کو زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور اپنے غریب بہن بھائیوں کو زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ بہت غلط پریکٹس ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، اس پہ بھی اجماع ہے امت کا کہ جو فرض صدقہ ہے یہ صرف مسلمان کو دیا جائے گا، فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ۔ ہاں، زکوٰۃ کے علاوہ جتنا ہے، جیسے قربانی کا گوشت ہے، وہ فرض نہیں ہے، سنت موقدہ ہے۔ اس طریقے سے ہاں، منت کا جو ہوگا، جیسے یہ منت مانتا ہے کوئی کہ میں بکرا دوں گا اللہ کے نام کا، منت، تو وہ بھی واجب میں آ جاتی ہے، وہ بھی آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ لیکن عام حالت میں آپ جو جتنی بھی نظر نیاز کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس میں مسلمان کو دیں یا غیر مسلم کو، دونوں صورتوں میں ثواب ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان کو دینے سے ہی ہوگا، لیکن جو فرض صدقہ ہے وہ صرف فرض زکوٰۃ، وہ صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ اب رہا فی سبیل اللہ کا مسئلہ، تو بھائیو فی سبیل اللہ کی مد بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فی سبیل اللہ کہہ کے مسئلہ ہی امت کا حل کر دیا ہے۔ فی سبیل اللہ میں آپ کسی غریب بچے کی فیس بھی دے سکتے ہیں، کوئی لائبریری بنوا سکتے ہیں، رفاع عامہ کے کام کر سکتے ہیں، کوئی گلی بنوا سکتے ہیں، کہیں پر کنواں نہیں آپ کنواں کھدوا سکتے ہیں، چاہے امیر وہاں سے استعمال کرے پانی، چاہے غریب۔ رفاع عامہ کے جتنے کام ہیں یہ سب کے سب کام فی سبیل اللہ میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی ٹی وی چینل ہے ایسا جو صرف دین کی دعوت کا کام کرتا ہے اور اس کو کمائی کا ذریعہ نہیں بناتا، نو پروفٹ نو لاس پہ، اس کو بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ تو فی سبیل اللہ کی مد بہت بڑی ہے۔ اس میں آپ مسجد کے اوپر بھی لگ سکتا ہے، مسجد میں تو اختلاف ہے، دونوں طرف اقوال موجود ہیں، لیکن مدرسے کے اوپر سب کا اجماع ہے کہ دینی مدرسے کے اوپر بھی لگ سکتا ہے۔ اور الحمدللہ اس حوالے سے میں بات پھر وہ ریپیٹ کروں جو میں نے پچھلی دفعہ کی تھی کہ پوری دنیا کا یہ سروے ہے کہ پوری دنیا میں چیریٹی میں نمبر 1 پاکستان ہے، خرچ کرنے والا ملک۔ پوری دنیا میں کسی ملک کے لوگ اتنا خرچ نہیں کرتے غریبوں پر جتنا پاکستان کرتا ہے۔ یہ چیریٹی میں پاکستان دنیا میں نمبر 1 ہے، اور یہ ملک چل رہی چیریٹی کے اوپر ہے۔ اتنے غریب لوگ بیچارے، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں عورتیں، آپ 1000 روپے میں ایک کام کرنے والی عورت بھی ہائر کر سکتے ہیں، $10 بنتے ہیں مہینے کے۔ $10 مہینے کا کیا ہے؟ باہر کے ملکوں میں تو $10 گھنٹہ چارج ہوتا ہے صفائی کرنے والی، یہاں مہینے میں۔ اب وہ غریب عورتیں بیچارہ اپنا گزارا کیسے کرتی ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ باقی چیزوں میں بھی مدد کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، جو عورت آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے اس کو اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ نہ اس کے اگینسٹ سے کام زیادہ نہ کروائیں، ورنہ وہ پھر آپ سود کھا رہے ہوں گے اس سے۔ ویسے زکوٰۃ سے اس کی مدد کریں، اس میں اس کی طرف سے بدلے کو اپنے ذہن میں نہ رکھیں، ادروائز زکوٰۃ گئی بیڑا غرق۔ یہاں پر ایک تملیک کا مسئلہ میں بتا دوں جو فقہ حنفی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے بڑا فتنہ کھڑا کیا ہے ان لوگوں نے، تملیک کا، ملکیت کا مسئلہ۔
فقہ حنفی میں یہ مسئلہ انہوں کی کتابوں میں لکھ دیا اور وہ آج تک اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل اس کی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا ضروری ہے، مالک بنانا ضروری ہے. جب تک مالک نہیں بنائیں گے اس وقت زکوٰۃ نہیں آپ کی ادا ہوگی. وہ مالک کی مرضی، جس طرح مرضی خرچ کرے. مثلا اگر میں چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ میں سے کسی کو راشن دوں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں آپ کر سکتے. آپ اس کے ہاتھ میں رقم پکڑائیں، وہ اپنی مرضی سے راشن لے یا جو وہ مرضی کام کرے، ورنہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. حالانکہ زکوٰۃ آپ راشن کی شکل میں دیں، کرنسی کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، اس پہ امت کا اتفاق ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی مالک بنانا ضروری ہے. اچھا اب آپ ان سے جا کے پوچھیں یہ آپ جو مدرسوں کی ریسپٹ کاٹتے ہیں اس میں تو آپ مالک کوئی نہیں بنا ہوتا. جب یہ رسید کاٹتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں نا یہ زکوٰۃ کی مد میں ہے یا ویسے ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے، تو وہ زکوٰۃ والی رسید رہتا کاٹ دیتے ہیں. تو اس میں تو مالک کسی کو نہیں، مالک کا نام لکھا ہوتا ہے، آپ کا ہی نام لکھ کے واپس کرتے ہیں. ہونا تو چاہیے اپنے اس کا مالک کا نام لکھیں. اب میں آپ کو حیران کن اندر کی بات بتانے لگا ہوں. یہ آپ جا کے آپ جو فقہ حنفی کے مدرسے ہیں ان سے جا کے کنفرم کرنا ہے. چونکہ میں بھی رہا ہوں نا، مجھے پتا ہے سارا کچھ. وہ دائیاں کو ٹھڈ تو نہیں چھپے ہوتے، تو جو دائیاں ہوتی ہیں ان سے پیٹ نہیں چھپے ہوتے، ان کو تو پتا ہوتا ہے. تو یہ پتہ کیا کرتے ہیں فقہ حنفی میں مدرسوں کے اندر انہوں نے اسٹوڈنٹس رکھے ہوئے ہیں، غریب ظاہر ہے. تو جب یہ زکوٰۃ کا سارا مال اکٹھا ہوتا ہے نا، مثلا 1 لاکھ روپے اکٹھا ہوا، تو وہ اسٹوڈنٹس 10 بٹھا لیں گے، تینوں کو 10-10 ہزار گفٹ کر دیں گے اور کہیں گے یہ آپ پہ زکوٰۃ ہے، آپ کو مالک ہم نے بنا دیا ہے 10-10 ہزار کا، 10 کے 10 اسٹوڈنٹس کو مالک بن گئے. اس کے بعد کہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے ہمیں گفٹ کرتے ہیں. تو وہ ہاں آپ حاضر ہیں، یہ ایسے ہوتا ہے. انہوں نے کتا تو لال کرنا ہے نا کسی طریقے سے. وہ تملیک والا جو مسئلہ وہ بنا گئے ہیں بابے، وہ بابوں کو تو انہوں نے خوش کرنا ہے. تو پھر کہتے ہیں وہ پھر واپس لیتے ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں جی آپ مرضی سے نہیں کر سکتے، ادھر مرضی خود تھوپ رہے ہیں. 10,000 اسٹوڈنٹس باقاعدہ انہوں نے، جیسے یہ حلالہ نکالنے والے مولوی ہوتے ہیں نا، اس طریقے سے یہ بھی انہوں نے اس قسم کے بھی اسٹوڈنٹس رکھے ہیں جن کو وہ گفٹ کرتے ہیں. وہ پھر واپس 10-10 ہزار، ظاہر ان کا اعتبار ہوتا ہے، آپ کو نہیں وہ دینے لگے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تسی کہو جی منو بھی اس پارٹی جا کے شامل کر لو، تانوں نہیں شامل کرتے، بے فکر ہو، بڑے سیانے ہوندے نے. تو 10-10 ہزار ان کو دے دیں گے 10 اسٹوڈنٹس کو، پھر وہ ان کو واپس کریں گے وہ 1 لاکھ روپیہ. پھر آپ ان سے اگر پوچھیں گے تو وہ یہ ویسے بڑی مشکل سے آپ کو یہ بات بتائیں گے. اگر ان کو کرے دیں گے نا، جب آپ کہیں گے نا جی یہ تو مسئلہ ہی غلط ہے جی، دیکھیں جی آپ یہ تو تملیغ کے بغیر تو نہیں ہوتا، آپ نے خود ہی آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، پھر آپ کو کہیں گے جناب آپ بیٹھ جائیں، آپ کو بتاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں. تو یہ وہ ہیلا بازی کرتے ہیں. تو اس ہیلے کے ذریعے وہ اس مال کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے زکوٰۃ مدرسے کے نام پہ دی، مدرسہ کسی بھی اسٹوڈنٹ پہ اپنی مرضی سے لگائے، آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بلکہ کہ یہاں پہ تو نمازوں کا بھی گفٹ کیا جاتا ہے، نمازوں کا فدیہ. یہ بھی آپ کو پتا ہے، یہ بھی فقہ حنفی کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی ماں باپ میں سے کوئی مر گیا تو کہتے ہیں جی اس کی کتنے سال اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اتنے سال، تو فی نماز ایک صدقہ فطر جو ہے اس کے ایکویلنٹ آپ اس کا نہ ادا کریں. اب 20 سال کی اگر نمازیں کسی کے باپ نے نہیں پڑھی ہیں تو 20 سال روزانہ 5 نمازیں، اور وہ تو بنے گا لاکھوں میں، تو لاکھوں کہاں سے آپ نمازوں کا فدیہ دیں؟ وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 10 نمازوں کا تو فدیہ دے سکتے ہیں نا جی، فی نماز 200 روپیہ، ٹھیک ہے جی، یا 300 روپیہ، جو بھی وہ بتاتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں ہاں یار 3,000 روپے تو میں دے سکتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس طرح کریں، 10-10 کر کے دیں، آپ ہمیں 10 کا گفٹ کریں، ہم آپ کو واپس گفٹ کر دیں گے. تو پہلی 10 نمازیں آپ کی 5 نمازیں ہو گئیں، 10 نمازیں ہو گئیں، پھر اگلی 10 نمازیں ہو گئیں. اس طریقے سے 1 گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہے. لیکن 1 گھنٹے میں اگر کسی کا باپ بخشا جائے تو کوئی زیادہ مشکل کام تو نہیں ہے. دیکھیں نا جی 1 گھنٹے کی محنت سے 1 گھنٹے کے لیے تو فرشتوں نے چلو 1 گھنٹے کا تو شاید کوئی تھوڑا بہت ریلیکسیشن اللہ تعالیٰ سے بھی لے لی جائے کہ یا اللہ 1 گھنٹے کے لیے تھوڑا سا آپ ڈیلے کر دے، میں ایسے زیادہ بندوبست کر رہا ہوں. یہ اس طریقے سے کرتے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. بہرحال یہ بات ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے منت کے روزے رہتے ہوں اور وہ بندہ مر جائے تو اس کی طرف سے اس کی اولاد ادا کرے. اس طریقے سے حج ادا کرے، اولاد ادا کرے. کسی نے اس طریقے سے منت مانی ہو تو اولاد پوری کرے گی. لیکن نمازوں کا کہیں نہیں ملتا کہ جی وہ جو نمازیں اس طرح فرض نمازیں. ہاں منت کی نماز اگر کسی نے مانی ہوئی ہے تو اولاد منت اس کی طرف سے پوری کر سکتی ہے، لیکن وہ پیسے دے کے نہیں، خود نماز پڑھ کے. 20 سال کی نمازیں کوئی نہیں کسی کے لیے پڑھ سکتا. تو منت کیا ہوگی؟ کسی نے 10 نفل مانے، وہ بیچارہ فوت ہو گیا تو اس کی طرف سے اس کی اولاد پڑھ سکتی ہے. بخاری اور مسلم سے ثابت ہے، لیکن منت کے فرض نمازیں نہیں. یہ مسئلہ بھی الحمدللہ میں نے کلیئر کر دیا. اب انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں یہ سارا کور ہو جائے گا.
کیونکہ مین پوائنٹ ہمارے ہو چکے ہیں، انشاءاللہ 10-12 منٹ میں یہ ساری گفتگو ہماری کنکلوڈ ہو جائے گی۔ علمی پوائنٹ نمبر 14، اور وہ ہے کہ کن کن کو زکوٰۃ نہیں لگتی، کون ایسے لوگ ہیں، اور مینلی اس میں ہے سید، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور وہ غدیر خم کی حدیث جو صحیح مسلم میں 4 حدیثیں اوپر تلے، 6225 سے لے کر 6228 تک، اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابی زید ابن ارقم نے بتایا کہ آل محمد کون ہے؟ آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس۔ یہ جو اولاد چل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہل بیت، ان کے اوپر زکوٰۃ اور صدقہ نہیں لگ سکتا، بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1491، مسلم 2473، کہ سیدنا حسن ابن علی، حضرت حسین کے جو بڑے بھائی تھے، چھوٹے سے تھے، صدقے کی کھجوریں آئیں تو انہوں نے اس میں سے کھانا شروع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کروا دی اور فرمایا کہ آل محمد پر صدقہ حرام ہے۔ الحمدللہ۔ اور اس کی بڑی حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ آج ہم بھی پریفر کرتے کہ سید کو دیں، اور اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم کسی کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا کے بتا نہیں سکتے کوئی سید ہے یا نہیں، جو کہہ رہا ہے اس کے کہنے پر ہی اعتبار کیا جائے گا، اس میں زیادہ بحث نہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدقے کا گوشت، صدقے کی کچھ چیزیں لائی گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول نہیں کی، بلکہ کہا کہ یہاں پر رکھ دو، آل محمد پر اور محمد اور آل محمد پر صدقہ حرام ہے۔ اتنے میں ایک غریب عورت آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صدقے کا گوشت اسے دے دیا، وہ گھر گئی اور پکا کر لا کر حضور کے سامنے رکھ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ پہ صدقہ حرام ہے، تو آپ نے فرمایا صدقہ تو اس عورت پہ تھا، میرے پہ نہیں۔ اور بات بھی لاجیکل ہے، وہ صدقہ اس پر لگ چکا اس عورت پہ۔ اب کسی آپ غریب بندے کے گھر آپ مہمان جائیں، جو غریب آدمی زکوٰۃ کے پیسوں پر گزارا کر رہا ہے، اور آپ صاحب نصاب ہیں، تو یہ نہیں کہ آپ اس کے گھر سے کچھ کھا نہیں سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت پر زکوٰۃ لگ چکی ہے، اب ہم اس کے مہمان ہیں، ہم نے اس کے کھانے میں سے کھایا ہے، یہ بھی شکر ہے الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسئلہ بتا دیا۔ اب سید کا کیا کیا جائے گا؟ سید کے لیے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ خمس، یہ سید محمد اور آل محمد کے لیے وقف ہے۔ جو مال غنیمت اس وقت حاصل ہوتا تھا، اس کا 5واں حصہ، یعنی 100 میں سے 20 یہ بیت المال میں آئیں گے، اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بھی خرچہ دیتے تھے، آپ اپنے مہمانوں کو بھی دیتے تھے، باقی غریب مسلمانوں کی بھی مدد کرتے تھے۔ تو یہ مال غنیمت میں سے خمس۔ اب چونکہ مال غنیمت والا معاملہ تو رہا کوئی نہیں، مسلمان تو خود مظلوم ہو چکے ہیں۔ اب اجتہاداً یہی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو خمس کا سسٹم ضرور رائج کرنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو سید کی بغیر زکوٰۃ کے مال کی مدد کریں۔ میں نے بتایا تھا کہ زکوٰۃ تو ایٹ لیسٹ صدقہ ہے، ویسے تو آپ صدقہ بہت زیادہ دینا چاہیے، جیسے فرض نماز کی 17 رکھتے کم از کم ہے، اس کے علاوہ 12 سنتیں بھی تو ہیں۔ تو بغیر زکوٰۃ کی نیت کے دوسرا مال جو ہے وہ آپ سید کو دیں۔ اور اہل تشیع کے ہاں یہ رواج ابھی بھی موجود ہے کہ وہ خمس اکٹھا کرتے ہیں۔ ہم تو زکوٰۃ 2.5% دیتے ہیں، وہ 22.5% دیتے ہیں، 20% خمس اور 2.5% زکوٰۃ۔ اور وہ ان کے علماء کے پاس جمع ہوتی ہے، اس سے وہ سید زیادہ جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں۔ وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ خمس ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کے اوپر اجتہاد کیا ہے۔ بہرحال اہل سنت کو بھی اگر کوئی سید آتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو زکوٰۃ میں سے دے، زکوٰۃ اس پہ نہیں لگے گی، اور وہ خود بتا بھی دیتے ہیں لوگ کہ ہم سید ہیں، زکوٰۃ نہیں لیں گے، تو عام مال سے مدد کی جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے۔ تھرڈ لاسٹ علمی پوائنٹ نمبر 15، زکوٰۃ کی کیا نیت کرنا ضروری ہے، اور کیا جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری ہے؟ تو بھائیو، نیت تو ہر چیز کے لیے ضروری ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نہیں کرنی ہوگی، دل میں کر لی کافی ہے۔ اب جس کو مال دے رہے ہیں کیا اس کو بتانا ضروری ہے؟ بھائیو، اس کو نہ بتانا ضروری ہے، کیونکہ اس کی عزت نفس کی حفاظت اسلام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کنفرم ہے اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، اب آپ اس کے انٹرویو نہیں کریں گے، آپ اس کو زکوٰۃ دیں، اور یہ بھی نہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، کسی بھی طریقے سے اس کو گفٹ کر کے دے دیں، تاکہ اس کی عزت نفس کی حفاظت رہے اور ریاکاری بھی نہ ہو، ریاکاری سے بھی بچنا چاہیے۔ اچھا، اس حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262 سے 266 تک پوری ڈیٹیل ہے، ایک صفحے کی تقریباً یہ آیات ہیں قرآن پاک میں، آپ پڑھ لیں،
262 سے 266 تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہی صدقہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے کہ جس کو صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد کسی پر احسان نہ جتایا جائے. پھر ساتھ ارشاد فرمایا کہ اپنے صدقہ اور خیرات کو بعد میں احسان جتا کر ضائع مت کرو، اس سے بہتر ہے تم کسی سے اچھی بات کر لو. بجائے مالی مدد کرنے کے اگر اچھی بات کر لو وہ تو اللہ کے حضور قبول ہو جائے گی، لیکن جس مال کو دے کر اس کو بعد میں اذیت دی، احسان جتایا، تو یہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اور پھر آگے ارشاد فرمایا مثال دے کر کہ ایک چٹیل پتھر ہو، بالکل پلین پتھر، اس پر مٹی ہو اور اس پر تیزی سے آ کر بارش پڑے تو تھوڑی دیر کے بعد اس پر مٹی کا نام و نشان نہیں رہے گا. بالکل اس طریقے سے تمہارے صدقہ اور خیرات ضائع ہو جائیں گے اگر تم نے بعد میں کسی پر احسان جتایا یا اس یہ ریاکاری والا معاملہ کیا. بولے اعوذ باللہ تعالی. اور مسند امام احمد میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 17,180، مشکات میں 5,231 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا اس نے شرک کیا. استغفر اللہ. اور صحیح مسلم کی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4,923 کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور ایک شہید، ایک قاری اور ایک سخی کو پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا شہید سے میں نے تجھے اتنی اچھی صحت دی تھی، تو نے دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ تیرے لیے میں لڑا اور شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں، لہٰذا لوگوں نے تجھے بہادر کہا، تجھے دنیا میں ہی اپنے اعمال کا اجر مل چکا. پھر قاری کو، عالم کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو بڑی دین کی خدمت کی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے سب کچھ اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا عالم فاضل ہے، لہٰذا لوگوں نے بڑی تعریف کی تیری، بڑے بڑے لگایا جناب زبدۃ الفاضل اور شیخ المحدثین اور شیخ جو ہے وہ قرآن، یہ ساری چیزیں تیری بڑی خواہش تھی نا، لگ گئی تیرے مرنے کے بعد بھی. حافظہ اللہ اور رحمہ اللہ اور جناب دامت برکاتہم العالیہ اور پتہ نہیں کیا مدہ ذلہ عالیہ، پتہ نہیں کیا کچھ، تو یہ سارا کچھ اتنے ٹائٹل جو تو ہیں تغمے لے چکا ہے نشان حیدر کے دنیا میں. اور اسی طریقے سخی کو بلایا جائے گا کہ یا اللہ میں نے تو اتنا تیری مال میں خرچ، تیری راہ میں خرچ کیا، میں نے تو مسجد میں جب ٹوٹیاں لگوائی اس کے اوپر باقاعدہ پلیٹ لگوائی تھی کہ یہ میں نے لگوائی ہے، اب بھی تجھے یقین نہیں آیا یا اللہ؟ بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. یہ ان بریکٹس ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا نیکوکار ہے. اور لوگ باقاعدہ اعلان کرواتے ہیں جی یہ فلانے چودھری صاحب نے دیتا ہے، جی یہ دس جی ملک صاحب نے دیتا ہے، جی مرزا صاحب نے دیتا ہے، فلاں صاحب نے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری دنیا میں بڑی تعریف ہوئی کہ بڑا سخی تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تینوں کو اوندہ منہ کر کے دوزخ میں ڈال دے گا. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ اللہم اجرنی من النار. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے 6543 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اگر دل میں صحیح نیت ہے پھر یہ اعمال قبول ہے. شکل سے، پگڑی اور داڑھی اور تسبیحوں سے، شلوار ٹخنے اوپر کر کے آپ پبلک کو تو بہت اچھا دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنی خوبصورت شکلوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے، نہ میں نہ آپ. اللہ تعالیٰ شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا. اور ہم دیکھتے ہی یہ چیزیں، کتنے نورانی بزرگ ہیں اس کے ساتھ لگ گئے یا مال کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ دلوں اور اعمال کو، جس کے دل میں اچھی نیت ہوگی اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں گے. اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 660، مسلم میں 2380 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے. اور ان میں 7واں فرمایا وہ شخص ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی چھپ کر صدقہ کرے ریاکاری کے ساتھ نہیں، اس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ نمبر، علمی پوائنٹ نمبر 16، وہ ہے مقروض اگر قرض واپس نہ کرے تو کیا اسے زکوٰۃ کی مد میں کٹوایا جا سکتا ہے؟ یہ بھی لوگ کرتے ہیں، اپنا مال چلو ڈوبیا تو ہے نا، چلو جی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے. تو بھائی اس پہ اجماع ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا. آپ نے کسی کو قرض دیتے وقت اگر زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی تو ظاہر زکوٰۃ کی نیت کی ہوتی تو آپ قرض نہ دے رہے ہوتے. اگر اس وقت یہ نیت نہیں کی تھی، اور یہ بھی ڈبل نیت بھی نہ کریں، اس میں بھی احتیاط ہے کہ جی واپس کر دیتا ٹھیک، نہ کیتا تو زکوٰۃ ہی جی کٹ گیا، اس طرح نہیں. یہ لولی لنگڑی زکوٰۃ نہیں اللہ تعالیٰ کو چاہیے. ہاں اس وقت آپ نیت کریں، ٹھیک ہے،
اور ہاں اس وقت یہ پکی نیت کر لیں، اگر کوئی ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ نیت کرے، اپنے ذہن میں پکی نیت کرے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اور میں نے اسے واپس نہیں لینے، اگر اس نے کیے بھی تو نہیں لوں گا، لیکن اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرے جیسے اسے ادھار دے رہا ہے، اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ مال کھانے کا عادی بن جائے. ٹھیک ہے، اگر اس نیت سے کوئی کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ضرور ادا ہو جائے گی، ورنہ اگر کسی کا مال ڈوب گیا، کوئی پیسے لے کے کھا گیا اور آپ کی ضروری اتنی زکوٰۃ نکل گئی، اس طریقے سے زکوٰۃ بالکل ادا نہیں ہوتی. ہاں اگر وہ کھا گیا مال تو آپ کو صدقے کا ثواب ضرور مل جائے گا، نفلی صدقے کا، فرض صدقہ اس طرح ادا نہیں ہوگا. آخری علمی پوائنٹ نمبر 17، اور وہ ہے بھائیو، صرف رزق حلال ہی زکوٰۃ دینے سے پاک ہوگا، رزق حرام پاک نہیں ہوگا. جس طرح ابھی یہاں پر ایک بہت بڑے سنگر ہیں، انہوں نے کروڑوں روپیہ حرام کا کمایا اور اب اس کے ذریعے کمائی کر کے تو وہ اب آگے کہنا جی اب میں اپنا مال پاک کر لوں گا. اس طرح نہیں ہوتا. ورنہ تو ایک بندہ سمگلنگ کر کے کروڑوں کما لے اور پھر کہ جی اب میں نے توبہ کر لی ہے تو اب میں اس کے ذریعے آگے پاک کماؤں گا، تو وہ پہلا ہی جیک تو مشکل ہوتا ہے لگنا، اس طرح تو سب لوگ کر لیں گے. اور دوسرا، سوال کرنے کی اسلام میں مذمت. اس حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو کر کے اسے کنکلوڈ کرتا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے 2346 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو ہی اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے، حلال مال کو. پھر فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، پرانگدہ بال اور گرد آلود جسم کے ساتھ، اور ہاتھ لمبے کر کے دعا کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب، اور وہ اس حال میں اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے، اس کا پینا حرام کا ہوتا ہے، اس کا لباس حرام کا ہوتا ہے، اس کی پرورش حرام کے مال پر ہوتی ہے. اللہ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے جس کا یہ سارے معاملات حرام کے ہیں. رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. اس حوالے سے میں نے 2 لیکچر دیے. مسئلہ نمبر 51، رزق حرام کی مذمت، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، یہ تقریباً 94 منٹ کی گفتگو. اور دوسرا ہے مسئلہ نمبر 69B، اس میں بھی میں نے رزق حلال کے حوالے سے قرآن و سنت سے دلائل پیش کی ہیں. ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1474، مسلم میں 2398، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی لوگوں سے مانگتا رہے گا، یعنی یہ جو ویسے فقیر جعلی بنے ہوتے ہیں نا، پروفیشنل بیگرز، ان کے بارے میں، آدمی لوگوں سے مانگتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. جو خام خواہ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، بعض لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے، اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے. اور سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1627 اور سنن نسائی میں 2597 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 درہم چاندی کا مالک ہو، اس کے باوجود وہ سوال کرے، تو وہ قرآن میں جو آیا نا کہ چمٹ کے سوال کرنے والے جو لوگ ہیں جن کو کنڈیم کیا گیا، وہ ان میں شامل ہے. تو اب یہ 40 درہم آج کل کے اعتبار سے تو بہت کم رقم بنتی ہے، لیکن میں نے بتایا اب چونکہ سونا ریفرنس ہے، اس وقت 1:7 کی نسبت تھی سونے اور چاندی کی، اب 1:65 کی ہے. تو لہٰذا میں نے اس کو آج کے دور کے اعتبار سے کیلکولیٹ کیا ہے 1.5 تولہ سونا. یعنی جس کے پاس 1.5 تولہ سونا یا اس کی مالیت جمع پونجی موجود ہو تو وہ کسی سے سوال نہ کرے جب تک کہ اس کو خرچ نہ کر لے. 1.5 سے کم آ جائے پھر وہ مانگ سکتے ہیں. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے 2399 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مال بڑھانے کی خاطر لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے تو وہ لوگوں سے آگ مانگ رہا ہے. اب اس کی مرضی ہے، قیامت کے دن کے لیے جتنی آگ جمع کرنا چاہتا ہے، انگارے جمع کرنا چاہتا ہے، کر لے. بولے اعوذ باللہ. آپ دیکھ لیں پاکستان میں کئی بار یہ ڈاکومنٹریز چلتی ہیں پرائیویٹ چینلز پہ، کتنے فقیر ہیں، کروڑ پتی فقیر ہیں کراچی کے اندر. انہوں نے گھروں، کتنی کوٹھیاں ان کی، انہوں نے پچاروز رکھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور ہے فقیر ہیں، مانگتے ہیں. ظاہر ہے فقیر تو کراچی کے جیسے بڑے شہر میں، اسلام آباد میں ہزاروں روپے کی دیہڑی لگا لیتے ہیں فقیر، تو بڑے بڑے امیر. تو اب یہ وعید بخاری اور مسلم کی جو میں نے بتائی پہلی حدیث، اور پھر یہ مسلم شریف کی حدیث، کہ اب اس کی مرضی ہے کہ جتنی وہ آگ جمع کر سکتا ہے کر لے، یہ جتنا کچھ مانگ رہا ہے. لیکن آپ کے پاس جو آیا آپ اس کو نہیں جانتے تو اس کو مت جھڑکیں. قرآن نے اس چیز کو اس سے منع کیا ہے. اگر آپ نے کچھ نہیں دینا تو بات نرمی سے اس سے کر لیں. یہ نہ کہیں کہ یار تم یہ سنو. ہاں جس کا آپ کو پتا ہے اسے پیار محبت سے سمجھائیں، اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں. اور یہی وہ آخری حدیث ہے جو میں نے اسلام کی فلسفی آپ کو بتانی تھی. یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اسے زبانی یاد رکھیں اور لوگوں کو بتائیں. ویسے ہم نے یہ اپنے
بچپن میں اسکول میں بھی حدیث پڑھی ہوئی ہے، لیکن یہ حدیث کا میں ریفرنس آپ کو دے دیتا ہوں، یہ آخر کے لیے میں نے رکھی تھی۔ سنن نبی داؤد میں 1641 اور سنن ابن ماجہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2198 اور مشکات میں بھی 1851 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب انصاری آیا۔ یہ ون آف دا فیوریٹ حدیث ہے میری الحمدللہ۔ ایک غریب انصاری آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں، مجھے کچھ کھانے پینے کو دیں، کچھ میری مدد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک ٹاٹ کے جو میں نیچے بچھا کے سوتا ہوں اور ایک پیالے کے۔ اب دیکھ لیں اس طرح کے غریب آپ کو آج کل ملیں گے؟ یہ غربت تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی۔ ایک پیالہ ہے اور ایک ٹاٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد نہیں کی، آپ نے فرمایا وہ لے آؤ۔ وہ لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کو خرید لے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 1 درہم میں خریدتا ہوں، ایک چاندی کے سکے میں۔ چاندی آج کل کی نہیں، اس زمانے کی جب بڑی مہنگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور خریدے، زیادہ قیمت لگائے اس کی، اب اس کی مدد کرنی تھی۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ دے دیا اور 2 درہم لے کے اس کو دیے اور اسے کہا کہ جاؤ اس سے جا کر ایک کلہاڑا خریدو۔ وہ شخص بازار سے جا کر کلہاڑا خرید کر لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستہ فٹ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ شفقت دیکھیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو کلہاڑے کا دستہ فٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور فرمایا جا اس سے لکڑیاں جنگل کی کاٹ اور ان لکڑیوں کو اکٹھا کر کے اپنی گزر بسر کر۔ یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تو لوگوں سے مانگتا پھرے۔ اور پھر فرمایا کہ 15 دن تک مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی تم نے، یعنی یہ کام کرنا ہے۔ اب میں نے تمہیں جس طرح یہاں بھی لوگ کسی کو چنگچی لے کے دیتے ہیں، کسی کو ریڑی لے کے دی تو کہتے ہیں بھائی یہ تم کرنا ہے اب کام، یہ نہ ہو کہ جا کے پھر کھا لو پھر کسی اور سے مانگ لو، اس راس المال کو ہی ضائع کر دو۔ تو 15 دن کے بعد وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے پاس 10 درہم ہو چکے تھے، یعنی وہ 1 درہم اور پھر 10 درہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا وہ جو 2 درہم جو لیے تھے اس نے، آپ نے 1 درہم سے وہ کلہاڑا منگوایا اور 1 درہم کہا کہ گھر والوں کو کھانا خرید کے دو۔ یہ سکپ ہو گئی تھی، بعد میں اس میں بتا دوں۔ 1 درہم سے وہ کلہاڑا آیا تھا۔ پھر 15 دن کے بعد جب وہ آیا 10 درہم تھے تو پھر اس نے گھر میں غلہ بھی ڈلوایا اور گھر والوں کو کپڑے بھی لے کے دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو اور قیامت کے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہو کہ تمہارے چہرے پر سیاہ نقطے ہوں، یعنی اللہ کے حضور۔ پچھلی دفعہ تو احادیث آئی تھی نا اس حوالے سے، اللہ کے حضور پیش ہو، اور یہ ہم نے مسلم کی بھی حدیث سنی کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اور مسلم کی حدیث سنی کہ جتنے آگ کے انگارے ہیں یہ جمع کر رہے ہو جو مال لوگوں سے اس طریقے سے مانگ رہے ہو۔ تو آپ نے فرمایا یہ اس سے تو بہتر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں سوائے 3 لوگوں کے۔ نمبر 1 انتہائی غریب شخص، حالانکہ وہ بھی انتہائی غریب تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ترغیب دلائی کوئی غریب آئے تو اس کو آپ سیٹ کریں، بجائے لوگوں کو 1000 روپیہ دینے کے آپ کسی ایک بندے کو اتنی زکوٰۃ دیں کہ اس کا کوئی گزر بسر کے اعتبار سے کوئی وہ ریڑھی لگا لے یا وہ کوئی اور چھوٹا موٹا اپنا کاروبار شروع کر لے تاکہ اس کا معاملہ آگے چل سکے۔ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غریب شخص۔ نمبر 2 جو تاوان مقروض ہو، قرض کے نیچے دبا ہوا ہو، اب اس کا قرض چھڑوانے کے لیے بھی وہ سوال کر سکتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے قرض سے مجھے نجات دلائی جائے۔ اور تیسرا فرمایا جو دیت کے بوجھ تلے دبا ہو۔ دیت یہ ہوتی ہے کسی سے قتل غلطی سے ہو گیا یا جان بوجھ کے ہوا، دونوں صورتوں میں دیت دینی ہوتی ہے۔ قصاص اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ جان بوجھ کے قتل کریں، تو اگر رشتہ دار معاف کر دیں اس کیس میں بھی دیت لے کے یا ویسے تو وہ معاف کر سکتے ہیں۔ بال قتل خطا جو ہے ایکسیڈنٹ ہے، اس میں قتل کے بدلے قتل نہیں ہوتا بلکہ دیت دینی ہوتی ہے، اور وہ ابو داؤد میں صحیح حدیث موجود ہے کہ 100 اونٹ 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے دیت۔ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اعلان کر دیتی 5 لاکھ روپیہ مرنے والے کے لیے، زخمیوں کے لیے 1 لاکھ روپیہ۔
تو وہ دیت اگر دی جائے تو وہ کروڑوں میں بنتی ہے. البتہ کوئی معاف کرنا چاہے یا کہ ٹھیک ہے مجھے 1 کروڑ نہ دو 1 لاکھ ہی دے دو, تو وہ رشتہ دار معاف کر سکتے ہیں, تو اس پہ بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے. تو یہ بھائیو الحمدللہ اس حوالے سے ہماری گفتگو کمپلیٹ ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.